آپ کو پتہ ہے ملک میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کے پاس گریجویٹ ڈگری ہے؟ پڑھنا لکھنا نہیں، پڑھنا جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں خواندہ۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے خواندہ اور ایک ہے تعلیم یافتہ۔ گفتگو تو خیر ہمیں آسان لگتی ہے لیکن وہ لکھ نہیں سکتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ کو اگر کمیونیکیشن سکلز چاہیے، آپ کو اگر سی وی بنانے کا پتہ ہونا چاہیے تو آپ کو پتہ تو چل جائے گا واٹ کیا ہے، لیکن ہاؤ پارٹ جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ یہ جب میں لکھوں تو جو پڑھے نا وہ ایک دفعہ واہ واہ کر اٹھے۔ اگر آپ کی رائٹنگ بڑی اچھی ہو تو وہ ایک پینٹنگ کی طرح بن جائے گی اور لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ رائٹنگ سکلز کیوں ضروری ہے؟ میرا جو آرگومنٹ ہے اس میں، جو میری دلیل ہے رائٹنگ سکل کی فیور میں، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہے۔ آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو لینگویج پہ بڑی کمانڈ ہے۔ آپ میں سے جو اب انگریزی والا بھی کوئی ہے؟ ایم اے انگریزی، بی اے ایس سی، کوئی انگریزی والا نہیں ہے؟ جو انگلش پڑھے ہیں لٹریچر یا لینگویج، وہ تو کوئی نہیں؟ چلو یہ بھی آسان بات ہوگی۔ وہ بیچارے سب سے تنگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو نہ انگریزی آتی ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا ڈائلما ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو لینگویج پہ کمانڈ ہوگی، اردو میں، انگریزی میں، اپنی مادری زبان میں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اینڈ سے بتائیں ذرا، آخری لائن سے کو بتائیں جلدی جلدی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو میں نے لکھا ہے تیسری لائن، جی بتائیں بتائیں بتائیں، کوئی بتا دے، جو بتا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات سب کو سمجھا نہیں سکتے، وہ اتنے اچھے طریقے سے بات کنوے نہیں کرتے کہ سب کو سمجھ آ جائے، یہ جن کے پاس وہ آئیڈیا نہیں ہے ان کو وہ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، یہ جو جن کے پاس وہ آئیڈیا نہیں۔ دیکھیے آپ ایک نالجبل پرسنز ہیں، آپ ساروں نے گریجویٹ ڈگری، آپ کو پتہ ہے ملک میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں ان کے پاس گریجویٹ ڈگری ہے؟ کتنے ہوں گے؟ گیس کریں۔ 25 70 جنرل نالج۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں ملک میں جن کے پاس گریجویٹ ڈگری ہے، بی اے ہے یا بی اے سے اوپر؟ 40%۔ کون سے ملک میں؟ آپ نیپال میں رہتے ہیں؟ آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں گریجویٹ ڈگری جو ہے کچھ عرصے تک 1% لوگوں کے پاس تھی، اب کوئی 1.5-2%۔ پورے ملک کی آبادی میں اب مختلف طریقے ہیں نا اپنے آپ کو دیکھنے کی، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ملک میں اتنے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے۔ ملک میں اتنے لوگوں کے پاس گھر ہیں، میرے پاس تو گھر نہیں ہے۔ ملک میں 1 سے 1.5%، 1.25، لاسٹ ٹائم میں نے چیک کیا تھا، میرے بتانے میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے 2%، پر مجھے اتنا پتہ ہے 3-4% سے زیادہ نہیں۔ تو 2% آبادی میں آپ شامل ہیں۔ آپ ادھر سے چلتے جائیں، باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں کریم بلاک میں، آپ ایسے بندوں کو 100 بندہ گزرے گا، بچے آپ کی کتنی تعلیم ہے؟ 8 ہوگا، 10، کوئی کہ اسکول نہیں گیا، کہ اسکول چھوڑ دیا۔ 100 میں سے آپ کو این ایوریج، یہ تو کریم بلاک پھر وہ آبادی ہے جس میں پرابیبلٹی زیادہ ہے کہ لوگ ہوں۔ اب اس میں آپ ساندہ اور اس میں آپ کریم پارک اور اس میں آپ اندرون شہر اور ملت پارک یہ شامل کر لیں اور لوگوں سے پوچھتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بی اے کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، دنیا کے اکثر ملکوں میں کم ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی کوئی جو گریجویٹس ہوتے ہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن جب میں ادھر پڑھا تھا تو وہ کوئی 15-20% ہی ہیں۔ تو زیادہ آبادی گریجویٹ نہیں ہوتی اکثر ملکوں میں، اس لیے کہ ہم جس کہتے ہیں ہمارے ہاں تعلیم یافتہ ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ بتائیے ذرا جلدی سے۔ جی نہیں نہیں، یہ جو اس نے بتایا بھائی نے، بتائیے ہاں، پڑھنا لکھنا نہیں، پڑھنا جانتا ہوں، اسے کہتے ہیں خواندہ۔ ٹھیک ہے، پڑھنا جانتا ہو، اخبار، اپنا نام جو ہے سائن کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، لکھنا نہیں، پڑھنا۔ تو 2 لفظ ہیں، ایک ہے خواندہ اور ایک ہے تعلیم یافتہ۔ خواندہ ہے لٹریٹ، تعلیم یافتہ ہے ایجوکیٹڈ۔
لٹریٹ ہمارے ہاں ہیں 40-50%، جو آپ کہہ رہے تھے نا بی اے لٹریٹ 40، وہ ہیں تقریباً اب 50 سے تھوڑے اوپر کہتے ہیں، لیکن جو تعلیم یافتہ ہیں وہ لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا مافی ضمیر ایک جنرل پڑھنے والے کو پراپر فارم کا مطلب یہ ہے کہ جو فارم کی ریکوائرمنٹ ہے، پریزنٹیشن بنانی ہے، لکھنا ہے، رپورٹ بنانی ہے، بتانا ہے، تو وہ کر سکتے ہوں، ان کو کہا جائے گا کہ یہ تعلیم یافتہ ہیں۔ کیونکہ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد یہ تو نہیں کہ ڈگری آ جائے یا پیسے آپ کو یہ چیزیں پتہ ہو، تعلیم کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ اس تعلیم کو کسی طریقے سے استعمال کر سکیں۔ تو یہ دونوں باتوں کے باوجود پاکستان میں جب آپ گریجویٹ ہو جائیں گے تو آپ ملک کا ایک بہت ہی قلیل حصہ ہیں، اور بطور قلیل حصہ آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے، جانی چاہیے کہ آپ پڑھنے کے علاوہ لکھ بھی سکتے ہوں گے، اور پھر آپ کو کہیں بھی کچھ بتانا پڑ جائے اور اپنی لکھائی کو استعمال کرنا پڑ جائے تو آپ وہ کر سکیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بتانے میں، تو چلو گفتگو تو خیر ہمیں آسان لگتی ہے، لیکن وہ لکھ نہیں سکتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ریڈنگ بھی نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے، پریکٹس بھی نہیں کرتے۔ تو کیوں پریکٹس نہیں کرتے؟ مجھے شاید امپورٹنس نہیں پتہ ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس بھی نہیں پتہ ہوتی، یا پلیٹ فارم نہیں دیا گیا، یا پلیٹ فارم میں۔ سسٹم ہی ایسا ہے۔ دیکھیے یہ ادھر سے میل سے آخر میں سے یہ پوائنٹ مجھے پڑھ کے اس کا مطلب بتائیں۔ آپ میں سے آخری دونوں میں سے یہ آخری لائن نظر آ رہی ہے آپ کو نا؟ کھڑے ہو کے پڑھ لیں بے شک، اگر نظر صحیح نہیں آ رہی تو مجھے آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے۔ پہلے اس کو پڑھیں ذرا اونچی آواز میں۔ ٹھیک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹنگ یا جو بھی ایک بہت ہی زیادہ سوٹیبل فارم ہے، اپروپریٹ فارم ہے کہ آپ اپنا انفارمیشن کو اسٹور کر سکیں اور ٹھیک اس کے اکارڈنگ آپ تھنک کر سکیں اور اس کے اوپر انالائسس کر سکیں۔ ساری میری انگریزی کو آگے پیچھے کر دیا آپ نے۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں اردو میں بتائیں، اردو میں بتائیں۔ اردو تو نہیں آئی ابھی تک۔ اچھا بتائیں۔ یہ بڑا مناسب طریقہ ہے کہ آپ اپنا میسج کنوے کر سکیں، ہاں جی، انفارمیشن کو آپ ذخیرہ کر سکیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں اور اس کا جائزہ بھی لے سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کام جو ہے نا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو 4 کام ہیں یہ رائٹنگ کیا کر سکتی ہے؟ موسٹ سوٹیبل کر سکتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ہے کنوے کرنا۔ یہ پریزنٹیشن آپ کو مل جائے گی، نوٹس آپ لیتے رہیں جو دل چاہیں اپنے حساب سے، پریزنٹیشن کہ آپ کنوے کریں۔ اچھا کنوے کرنے کو تو یوٹیوب موجود ہے، یوٹیوب کیا کر رہی ہے؟ آپ کو کچھ انفارمیشن کنوے کر رہی ہے ان واٹ از کالڈ ایز وربل یا۔ اب اگر دنیا میں سے ساری صرف یوٹیوب رہ جائے تو کیا دنیا کا کاروبار چلے گا؟ نہیں چلے گا؟ میرا خیال تھا آپ کو کہنا چاہیے چلے گا۔ مجھے لگا کہ آپ مجاہد یوٹیوب ہوں گے سارے۔ کیوں نہیں چلے گا؟ یوٹیوب کا یہ نہیں کہ یوٹیوب مینس کہ لوگ صرف آپس میں گفتگو کریں اور اس گفتگو کو ریکارڈ کر لیا جائے۔ امیجن کریں نا، ینگ مائنڈ آپ کی امیجنیشن ہونی چاہیے، دنیا میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں لوگ گفتگو کیا کریں اور لوگ ان کو وائس نوٹ بھیجا کریں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ویڈیو بنایا کریں اور باقی چیزیں نہ ہوں، تو کیا ہمارا کاروبار زندگی چلے گا؟ ہو سکتا ہے چل بھی جائے، امیجن کریں ذرا، یا نہیں چلے گا؟ چل سکتا ہے۔ کیوں چل سکتا ہے اور کیوں نہیں چلے گا؟ کیوں چل سکتا ہے؟
कारोबारी ज़िंदगी का मतलब ये है कि एक बिल्डिंग बनानी है 100 मंजिला, बनी नहीं ना बिल्डिंग, पुल बनाना है। मैं वो नहीं, शायरी की बात नहीं कर रहा, पुल बनाना है। सिविल इंजीनियर कौन? मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अच्छा जी, मैकेनिकल इंजीनियर ने एक मशीन बनानी है, पंप बनाना है। ओके, वॉइस नोट पे पंप है, पंप के साथ एक ये चीज़ है, एक पिस्टन है, एक फलाना है, तो काम चल जाएगा आपका। आप अपने आप इसको दूसरी तरह सोचते हैं। आप अपनी सारी फील्ड सोचें, ज़ूलॉजी सोचें, बॉटनी सोचें, केमिस्ट्री सोचें, जर्नलिज्म सोचें, इस्लामिक हिस्ट्री सोचें, और आप सोचें कि सिर्फ ऑरल काम चल रहा है। तो आप में से कौन ये कहता है कि मेरी फील्ड में ऑरल गुफ्तगू, यूट्यूब और वॉइस नोट ये इनफ है? आप सब अपनी फील्ड के बारे में सोचें, आर्ग्यू करें। हो सकता है आप कहें मेरे लिए इनफ है, मीडिया के लिए इनफ है, और ज़ूलॉजी के लिए इनफ है। अच्छे से कन्वे कर रहे हैं ऑडियो के ज़रिए। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि इवन जो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे सबटाइटल्स क्यों होते हैं? वो तो इसलिए लैंग्वेज की वजह से होते होंगे, वो तो लैंग्वेज बैरियर है ना। लेकिन लैंग्वेज बैरियर एक सेपरेट डिस्कशन है हमारी। सिर्फ मैं आपको कन्विंस ये करना चाह रहा हूँ, जब तक आप दिल से कन्विंस नहीं होंगे ना, आप उस पर आएंगे नहीं, कि आपकी फील्ड में अगर सारा काम गुफ्तगू से हो रहा हो और उन मीडियम से हो रहा हो जो ऑडियो विजुअल हैं, टेक्सचुअल नहीं है। क्योंकि मैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो टेक्सचुअल है, वो डील्स करती है टेक्स्ट के साथ। वो आपको ये सिखाएगी कि टेक्स्ट क्या। मैं आपको ABC से शुरू कर, ABC क्यों बनी है, ABC क्या चीज़ है, वर्ड क्या चीज़ है। मेरा तो कोर्स ये है, सेंटेंस क्या चीज़ है, पैराग्राफ क्या चीज़ है, क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये मेरा कोर्स है। उसमें कोई फिल्म का कोई, वैसे मेरी वीडियो भी बन रही है। तो अब आपने ये कन्विंस होना है कि आपकी फील्ड जो है इस पे डिपेंडेंट है या नहीं है। तो अगर आपकी फील्ड इस पे डिपेंडेंट है तो फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि ये मेरी फील्ड टेक्सचुअल पे डिपेंडेंट है। और अगर आप ये कहते हैं, जैसे किसी बच्ची ने कहा जी कि चल भी सकता है अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए, और मुझे इस पे कोई इतराज़ नहीं है कि फ्यूचर में हो सकता है अच्छी उस तरह की बन जाए। अगर AI इतनी एडवांस हो जाए कि उसके अंदर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये जो गूगल ग्लास है और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप विजुअल को टेक्सचुअल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैं हर वक्त ना लिखता रहता हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नोट्स लेता हूँ। मेरा जो फ़ोन है उसमें कोई ऐप नहीं है, उसमें फेसबुक नहीं है, उसमें ट्विटर नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं, उसमें सिर्फ एक ऐप है, लिंक्डइन। तो उसके साथ ना नोट्स की 3-4 ऐप्स हैं नोट्स की। तो मैं नोट्स लेते रहता हूँ, लेकिन नोट्स लेने के लिए लिखना पड़ता है, तो मैं वॉइस टू टेक्स्ट जो है ना वो करता रहता हूँ। तो अभी आते हुए मैं नोट्स ले रहा, गाड़ी चलाते हुए मैं ना बोली जा रहा हूँ, तो बोल के मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो मेरा बोलना एक इनपुट है, लेकिन मेरा आउटपुट जो है ना वो टेक्स्ट है, वो मेरा काम लिखने से। तो आप इस पे सोचें कि क्या आपकी फील्ड में आपका आउटपुट या आपकी फील्ड जो भी आप काम आगे करेंगे, क्या वो राइटिंग पे डिपेंडेंट है कि नहीं। ये पहला सवाल है। ज़ूलॉजी की राइटिंग जेंडर स्टडीज़ की राइटिंग से फ़र्क है, लेकिन इन वन फॉर्म और अदर वो राइटिंग ही है। इवन नंबर्स भी एक राइटिंग की फॉर्म है। तो तब आप आगे चलेंगे। अच्छा जी, ये जो कोर्स है इसके कुछ आउटकम है, तो मैंने जो आपके लिए आउटकम है ये इस पे गौर करें कि आपको ये करने चाहिए, ये कर सकते होंगे, तो तब हम आपको ये कहेंगे कि आप को कुछ समझ आ गई और कुछ हम भी कामयाब हुए। उसमें से जो पहली चीज़ है आप पढ़े, पहली चीज़ क्या है? सबसे ऊपर, जल्दी पढ़ें, टाइम बड़ा काम है हमारे पास। नंबर 1, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग फॉर पर्पस। इसका क्या मतलब है? ये मतलब आपने जो पढ़ा आपको समझ आए कि किस लिए पढ़ रहे हैं, उसका मकसद पूरा हो जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। आप दूसरा पढ़े, जल्दी बताएं। Better translate their understanding into writing. पहले और दोनों में क्या कॉमन है?
अंडरस्टैंडिंग कॉमन है, तो अंडरस्टैंडिंग याद रखना है। पहले आपको पढ़ना आए, यानी पढ़ के आपको समझ आ रही हो। दूसरे, जो चीज़ आपको समझ आ रही हो उसको लिख सके। अब हम क्या करते हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये बीच में से गायब कर देते हैं। तो हमने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक कागज़ है, इस पे जो लिखा हुआ है, मैंने ये 2 कागज़ हैं, इस पे जो लिखा हुआ है वो इस कागज़ पे चला जाए, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मेमोरी है। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको पढ़ना है, और दूसरा आपको लिखना है, और तीसरा आपका एक कोई ना कोई राइटिंग स्टाइल बने, यानी आपका एक स्टाइल, हर बंदे का एक स्टाइल। आप पढ़ते हैं अखबार वगैरह, अगर उसका कुछ स्टाइल। आखिरी चीज़ ये, एक और चीज़, अटेम्प्ट राइटिंग विद क्लैरिटी एंड ईज, यानी लिखना जो हो, अटेम्प्ट का क्या मतलब होता है? कोशिश करना या कोई काम शुरू करना। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद एक दे के जाऊँगा 5 मिनट के लिए। तो अगर आपको यकदम लिखना पड़े, यकदम किसी भी अपनी फील्ड पे, आपको कहें कि अच्छा ज़ूलॉजी के ऊपर आप ये लिखें कि ज़ूलॉजी का क्या फ्यूचर है, आप ये लिखें कि ज़ूलॉजी का मेडिकल साइंस में क्या रोल है, तो आप बस पकड़ें और लिखना शुरू कर दें। क्लैरिटी और ईज़, क्लैरिटी का मतलब है जो लिखें वो समझ आ रही हो, और ईज़ का मतलब है आसानी से। और फिर ये 2 बातें ज़रा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये एडवांस लेवल की, कि आप इम्प्रूव्ड स्किल हो कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आपको एक सिचुएशन दे दी जाए, आपको ये दे दी जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, या वैसे आपको ये सिचुएशन दे दी जाए कि ये बताएं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों आते हैं। आप में से जो जेंडर स्टडीज़ हैं उनको ये सिचुएशन दे दी जाए कि ये बताइए कि जेंडर स्टडीज़ और रिलीजन का आपस में कि क्या कंपैटिबिलिटी है। कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इनका कोई इजी आंसर नहीं है। आप उस कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को क्या कर सकें, उसका एनालिसिस करें, और फिर ये है कि जो भी आपके कोई आर्गूमेंट हो वो आप प्रेजेंट कर सकें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब 2 बातें हैं, वो हैं कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ज़्यादातर आपने हो सकता है कोई किताबें कभी पढ़ी हो या देखी हो जो आपको, जिन्होंने बताया हो कि गुड राइटिंग कैसे होती। को पढ़ी आप लोगों ने कोई किताब? ग्रामर की किताबें पढ़ी, याद है आपको? वैन एंड मार्टिन की किताब भी है, कोई पाकिस्तानी किताबें भी हैं। वो ज़्यादातर बताती हैं व्हाट, यानी वो ये बताती हैं किताबें, अगर आप पढ़ें भी, अव्वल तो आपने अच्छा किया अब नहीं पढ़ी अभी तक, कि व्हाट इज़ गुड राइटिंग, ये इस तरह कर लें, ये चीज़ गुड, टेंस होंगे और बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन जो हाउ पार्ट है वो एक प्रॉब्लम है। वरना तो आप जाएं किताब पढ़ लें, इतने ज़्यादा मेहनत की इतनी आपकी फैकल्टी है, आप लोगों के गिर्द इतना काम हुआ है। बाकी ये दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर दिस बट अदर एज वेल, कि व्हाट का आपको पता चल जाएगा। आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको अगर CV बनाने का पता होना चाहिए, कपड़े पहनने का पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तो आपको पता तो चल जाएगा व्हाट क्या है। लेकिन हाउ पार्ट जो है वो मसला है। हाउ मीन्स कि उसको कैसे शुरू करें। आपको टिप्स मिल जाएंगी, कलेक्ट, रिमेंबर एंड रिट्रीव हंड्रेड्स ऑफ टिप्स एंड यूज एट द राइट प्लेस। वो टिप्स मिल रही हैं, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। वो कैसे आप अपने माइंड में वो सारी टिप्स याद रखें और फिर उनको करें, इसका जो जवाब है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर इसमें परेशान नहीं होना, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस फीडबैक इम्प्रूव लूप। लूप क्या चीज़ होती है? लूप एक ऐसा सर्कल है, सर्कल कह लें या सेमी सर्कल कह लें, जिसमें आप एक पॉइंट से शुरू होते हैं और दूसरे पॉइंट पे आते हैं, पर आप जिसमें आप एक नया सर्कल फिर बना लेते हैं। तो आपका जो लूप है उसके 3 पार्ट हैं, एक है प्रैक्टिस, एक है फीडबैक, एक है इम्प्रूव। ऐसे एसेंस ये है कि आप कोई काम की प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी फैकल्टी हैं बहुत टैलेंटेड और एक्सपीरियंस, और मैं भी इसमें शामिल हूँगा, जो उस पर कुछ फीडबैक आपको देंगे कि अच्छा ये इस तरह नहीं, इस तरह कर लें। फिर आप उसको इम्प्रूव करके लाएंगे, फिर अगली दफ़ा अगले लूप में आप और प्रैक्टिस करेंगे,
اور assumption یہ ہوگی کہ اگر آپ پریکٹس پراپر کرتے رہیں گے تو آپ کی امپروومنٹ کچھ نہ کچھ آتی جائے گی. اور یہ نہیں کہ آپ نے شیکسپیئر بن جانا ہے 6 یا 7 سیشنز میں, لیکن اگر آپ 20 پہ کھڑے ہیں تو آپ 40 پہ چلے جائیں, اگر آپ 40 پہ کھڑے ہیں تو آپ 80 پہ چلے جائیں, اگر آپ 70 پہ کھڑے ہیں تو مے بی 75 پہ کوئی چلا جائے, لیکن تھوڑی سی امپروومنٹ جو ہے وہ بھی بہت لانگ ٹرم فائدہ دیتی ہے. رائٹنگ جو ہے نا وہ ایک کرافٹ ہے. کرافٹ کا مطلب ہے جیسے یہ ٹیبل بنانا ایک کرافٹ ہے, آپریشن کرنا, سرجری کرنا ایک کرافٹ ہے. بہت لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کمپیوٹر سافٹ ویئر بنانا ایک کرافٹ ہے. اسی طرح رائٹنگ ایک کرافٹ ہے, ایک ہنر ہے. اس ہنر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی کے ساتھ دو کام کریں, ایک آپ کام کریں, دوسرا کسی کی سپرویژن میں کریں. ہم یہ کوشش کریں گے آپ کو وہ سپرویژن پرووائڈ کریں. اس کے جو کورس کے کمپوننٹس ہیں یہ تو خیر دوسرے کے لیے میں نے بنائے تھے, لیکن اس میں ڈیلی جرنل ہے, اسائنمنٹس ہیں اور رائٹنگ ان پروگرس, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ میں سے کسی نے اس کا ذکر سنا, میلکم گلیڈویل کا, کسی کو پتہ ہے؟ میلکم گلیڈویل ایک بہت مشہور آتھر ہیں. انہوں نے ایک تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی کام پہ 10,000 گھنٹے لگا دیں, آپ اس کے ماہر بن جائیں گے. اس کو لوگوں نے بڑا الٹا لے لیا. انہوں نے کہا جی 10,000 گھنٹے بعد لگ جاؤ تو بس ماہر بن جاؤ. اس کے لیے انہوں نے مثال دی بل گیٹس کی, اس کے لیے انہوں نے مثال دی بیٹلز کی, اور بڑی مثالیں. لیکن وہ بعد میں ایک چیز مس کر گئے کہ اس 10,000 گھنٹے میں کرنا کیا ہے. تو وہ جو کرنا ہے وہ یہ ہے, وہ مس کر گئے یا لوگ مس کر گئے. وہ ہے ورک, شو, فیڈ بیک, گو بیک, ورک اگین, وہی لوپ. اور اس کے 4 پارٹ ہیں. ایک پارٹ ہے جسے کہتے ہیں ہائپر انٹینشنیلٹی. ہائپر انٹینشنیلٹی کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ انگریزی کس کو آتی ہے, کو بتائیے. فوکس بعد میں ہے. ہائپر انٹینشنیلٹی اور چیز ہے. انٹینشن کا کیا مطلب ہے؟ نیت, ارادہ. ہماری تبلیغی جماعت کہتے ہیں ارادہ تو کریں. کیوں کہتے ہیں ارادہ؟ جب آپ ادھر بیٹھے ہیں, آپ میں سے 3-4 قسم کے لوگ ہیں, بچے جو ادھر بیٹھے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ اور کوئی کام نہیں تو ادھر ہی بیٹھ جائیں. ایک وہ ہیں وہ ایک اچھا چلو رجسٹر کر لیا ہے ہمیں, چلو اچھا ماحول ہے, اے سی بھی لگے ہوئے ہیں اور اچھا گروپ ہے, اور چلو. تیسرے وہ ہیں جو اس لیے بیٹھے ہیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بڑا نام ہے, چلو اس نام سے شاید مجھے کوئی فائدہ ہو جائے. چوتھے وہ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کو کیا چاہیے, جن کو پتہ ہے کہ ان کو کیا چاہیے. انٹینشن ان کی یہ ہے کہ مجھے یہ چیز جو ہے یہ چاہیے, میں اس لیے ادھر بیٹھا ہوں. ان کی جو انٹینشنیلٹی ہے وہ ہائپر ہے. ہائپر کا کیا مطلب ہے؟ شدید, ٹھیک ہے, انٹینس. تو وہ ادھر بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا وہ آئی ہوپ کہ کچھ 5-7 ہوں گے یا 10 ہوں گے, اس سے زیادہ بھی ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے, ٹھیک. تو وہ ادھر بیٹھے ہیں یہ سوچ کے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. میں ادھر آیا اس لیے ہوں کہ میں نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے. یہ ہے ہائپر انٹینشنیلٹی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امپروو کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری چیز کرنی ہے, فوکس. فوکس ہوتا ہے ایکٹیویٹیز میں. اب ایک سلائیڈ چلی ہے, آپ نے غور کیا ہے, آپ نے لفظوں پہ غور کیا ہے, لفظوں کے مطلب پہ غور کیا ہے, اس مطلب کی ایکسپلینیشن پہ غور کیا ہے, اس ایکسپلینیشن کی اپلیکیشن پہ غور کیا ہے. یہ فوکس ہے. یہ کیا چیز ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ میں کیسے, مجھے آتا ہے نہیں آتا. یہ فوکس ہے اس پروسیس کے دوران. کچھ ہیں انہوں نے, ان کا زیرو فوکس ہوگا, ٹھیک ہے. وہ آپ نے دیکھیں کھلی آنکھوں سے سونے والے لوگ, کس کو کھلی آنکھوں سے سونے کی پریکٹس ہے؟ ایک صاحب نے تو ایڈمٹ کر لیا ہے, باقی اور بھی ہیں. تو کھلی آنکھوں سے سونا کہ آپ وہاں پہ ہوں اور آپ نہ ہوں نا, سو جائیں. تو ڈفرینٹ لیول ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فوکس ان آؤٹ ہو رہا ہے, ان آؤٹ ہو رہا ہے, ان آؤٹ ہو رہا ہے. فوکس بیسیکلی جب میرے لیے فوکس کا پرابلم نہیں ہے, میں تو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں. ایکٹیویٹی اپنا فوکس خود مینٹین کرتی ہے. ریسیونگ اینڈ پہ فوکس کا پرابلم ہوتا ہے. فوکس دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز ہے انسٹنٹ اینڈ کانٹینیوس فیڈ بیک, کہ آپ نے جب فوکس کیا اس کے بعد آپ نے کوئی کام کیا, پھر آپ کو فیڈ بیک مل جائے. انسٹنٹ بھی زیادہ بہتر ہے, جلدی ملے اور پھر ملتا چلا جائے. تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ یہ فیڈ بیک آپ کا قائم رکھیں.
और चौथी चीज़ है कंसिस्टेंसी। फोकस और कंसिस्टेंसी का फ़र्क ये है कि फोकस होता है एक्शन के दौरान, कंसिस्टेंसी होती है उन्हीं एक्शंस को रिपीट करते रहना। फोकस इज़ ऑलवेज इन एन एक्शन। आप एक काम कर रहे हैं, आप में से हॉबीज़ लोगों की क्या हैं? आपकी पेंटिंग किसी की हॉबी है, स्पोर्ट्स हैं, अच्छा रीडिंग है। अच्छा, सबसे ज़्यादा फोकस अनफॉर्चुनेटली लोगों का हॉबीज़ में होता है, क्योंकि हॉबीज़ आप इसलिए करते हैं कि एक्चुअली आपकी इंटेंशनैलिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, तो उसमें फोकस बहुत ज़्यादा होता है। किस एज में सबसे ज़्यादा फोकस होता है? ठीक है, वो मुश्ताक यूसी साहब कहते हैं कि कोई बच्चे जैसा इन्हमाक नहीं ला सकता, उसके लिए गैर ज़रूरी काम में भी बड़ा फोकस है, वो देख रहा है, तोड़ रहा है, ये वो इसलिए कि उसको बाकी चीज़ें उस वक्त याद नहीं आ रही होती। उसको ये नहीं याद आ रहा मैं बस पे आऊँगा तो मैं जाऊँगा कैसे, उसको ये नहीं याद है मेरे हमसाये ने क्या कहा है, उसको ये नहीं याद आ रहा मेरी कज़न जो है ना उससे मेरी लड़ाई हो गई है, उसने कहा जी फ़लाँ के फेसबुक फ्रेंड मुझसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके मसले ये नहीं, उसका मसला उस जगह पे। बच्चा जो है ना उसका जो प्रॉब्लम होता है, ज़ाहिर है क्योंकि वो एवॉल्व नहीं होता, उसको कंसिस्टेंसी का आइडिया नहीं होता। फोकस उसका प्रॉपर होता है, कंसिस्टेंसी में उसको जब उसकी हैबिट बन जाती है फिर तो वो आता है, लेकिन हैबिट से पहले ना वो कभी कोई काम कर रहा है, कभी बच्चा कोई काम कर रहा है, कभी कोई टीवी देख रहा है। जो जो आपकी एज बढ़ती है आपको कंसिस्टेंसी के फ़ायदे होने शुरू होते हैं, आपको पता चलता है कि एक ही काम को अगर आप बार बार करते चले जाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आपके अंदर ये हैबिट डेवलप करो। वो हैबिट जो है ना ये 4-5 चीज़ों की है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल अक्सर लोगों में ये हैबिट नहीं होती कि राइटिंग करनी है। अच्छा, सिर्फ राइटिंग नहीं करनी, चेकिंग भी करनी है, चेकिंग नहीं करनी, नोटिंग भी करनी है, नोटिंग भी नहीं करनी, रिव्यूइंग करनी है, बार बार अपना देखना। तो ये एक आदत है। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ना सिर्फ ये कि हम लिखते नहीं, हम अब कभी अपना लिखा हुआ पढ़ते भी नहीं। लिखना और पढ़ना 2 अलग प्रोसेस होते हैं। जब आप लिख रहे होते हैं एक्चुअली आप पढ़ नहीं रहे होते, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं आपके जहन में एक वक्त में सिर्फ एक सेंटेंस आता है, आप सेंटेंस लिखी जा रहे। लेकिन जब आप पढ़ें उसको दोबारा तो तब आप पता चलेगा कि आपके लिखने की कुछ सेंस भी है या नहीं। दूसरी ये है कि आपको कुछ टूल्स दिए जाएँ। टूल्स इसलिए होते हैं कि वो एफर्ट को मिनिमाइज कर सकें। टूल्स किसी भी चीज़ के जो टूल्स होते हैं ना वो एफर्ट को मिनिमाइज करने, मसलन आप, हाँ जी नहीं वो भी, लेकिन जनरल टूल्स। सो फॉर एग्जांपल आप टूल्स की सबसे बेसिक मिसाल है ना, आप छुरी ले लें, तो अब छुरी जो है वैसे भी तो आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे फ्रूट के साथ, लेकिन छुरी होगी तो आपकी एफर्ट कम हो जाएगी, टारगेटेड हो। फिर ये होगा कि आप एक सिस्टम बना लें, कि जी मैंने अपना काम कैसे करना है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के तहत। फिर एक मॉडल होगा। मॉडल और टूल्स का फ़र्क ये है कि टूल्स सब पार्ट है, मॉडल जनरल पार्ट है, कैपेसिटी बिल्ड। ये मेरे ख्याल में ये पूरे तालीम मुमकिन का एक बहुत बड़ा फोकस है। मैं इनके फोकस के साथ समझे कि उसको मैंने कॉपी किया है कि आपके पास कोई डायरेक्शन हो, तो करना क्या चाहते हैं आप। वैसे अक्सर मुझसे क्या करना चाहते हैं? नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी किधर करना चाहते हैं? मैं जी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर बन के क्या करेंगे? बस जी बन जाऊँगा। अच्छा, उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देना होगा। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में क्या होगा? जी फलां चीज़ें होंगी। तो अगर आपको ये पता हो कि आपकी डायरेक्शन क्या है तो उसके जो माइलस्टोन्स हैं ना वो आप बेहतर तरीके से कर सकते। मैं क्या करना है? मैं रिसर्चर बनना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं PhD करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ? हमारा सवाई इसके क्या प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं, उसमें उसका तालीम मुमकिन के पास शायद जवाब नहीं होगा। बाकी अगर आप अपने प्रोफेशनल डिग्री को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक डायरेक्शन दे दे। डायरेक्शन एक तो विजन और गोल है, लेकिन वो तो ड्रीम है, लेकिन उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे जो काम है वो उस पे करवाया जाए कि आपको पता चले कि आप में से करीब तरीन ग्रेजुएट कौन हो रहा है, कितनी देर बाद? नेक्स्ट मंथ। आप में से सबसे बाद में ग्रेजुएट कौन हो रहा है? आपके कितने साल रह गए? आपके 3 साल रह गए।
آپ کے جو 3 سال ہیں نا وہ ایسے گزرنے ہیں جیسے ان کا 1 مہینہ گزرے, ایسے کر, اور ان کا 1 مہینہ جو ہے وہ تو پتہ بھی نہیں چلنا. تو 1 مہینے بعد آپ کی تعلیم نے ختم ہو جانا ہے, 3 سال بعد آپ کی تعلیم نے ختم ہو جائے, بیچ میں باقی لو تعلیم ختم ہو گئی آپ کی. اب ایک صحرا ہے, صحرا میں کبھی گئے آپ؟ کیوں؟ لاہور میں تو کوئی صحرا نہیں. اچھا, صحرا میں ڈائریکشن نہیں ہوتی. صحرا کی ایک بات, صحرا میں جدھر سے چلے پتہ چلے واپس ادھر ہی آئے. آپ اس پہنچ گئے. اب جس طرح وہ کہتے ہیں ڈیئر ان فرنٹ آف اس ہیڈ لائٹ, ڈیئر ہوتا ہے جو ہرن بیچارہ اس کے پہ لائٹ مارے ایسے ہو جاتا. آپ سے بڑی توقعات ہیں, ملک کا 1% آپ حصہ ہیں, فیملی میں آپ کے ہو سکتا ہے گریجویٹ نہ ہو, اب آپ سے کہ کچھ کرو اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کرنا ہے کیا. تو یہ ساری ایفرٹ اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور اس کرنے کے لیے آپ کی تیاری ہو, آپ کی اوپر سے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کیا جائے اور تھوڑا اندر سے ٹھیک کیا جائے اور تھوڑا دماغ کے ادھر سے ٹھیک کیا جائے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں آپ کو پہنچائی جائے. کوئی بھی جو اچھی رائٹنگ ہے اس کے 3 سورس ہیں. ایک سورس ہے لینگویج, ایک سورس ہے انفارمیشن, ایک سورس ہے اسکل. یہ ڈبوں کے سائز میں نے جان کے بنائے. لینگویج عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کو اچھی لینگویج آتی ہے تو اس کی اچھی رائٹنگ ہوگی, کچھ پارٹ یہ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو انفارمیشن موجود ہے, آپ کو پتہ ہے کہ زوالوجی میں کیا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میس کمیونیکیشن میں کس چیز کا نام ہے, تو آپ کر دیں گے. میری سبمیشن یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پارٹ ہے وہ اسکل کا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ لینگویج اور انفارمیشن لوگوں کے پاس موجود ہے. پھر یہ کچھ ٹاپکس ہیں, اس پہ ہم یہ ساتھ ساتھ آپ کو پڑھ لیجئے گا کہ پہلے کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو اس کے پارٹس بھی ہیں. ریڈنگ سکلز پہ تھوڑا سا کام ہو آج, پھر کچھ تھنکنگ اور نالج پہ کام ہو, پھر آپ کا سٹائل پہ کام ہو. اس کے ووکیبلری ہے, اس میں سنٹیکس ہے, گرامر ہے, وائس ہے, کامن مسٹیک ہے. پھر فنڈامنٹلز آف رائٹنگ ہے جو کہ ایک اسکیم ہے, ورڈ, سینٹینس, پیراگراف, اس پہ کام ہو. نریشن کیا چیز ہے. چونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, گریجویٹ ہیں, آپ لوگوں سے سب سے زیادہ توقع یہ ہے کہ آپ انالیسس کریں گے. انالیسس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جلدی سے بتائیے, تو مطلب کیا ہے, کیا؟ اونچی بولیں, آواز نہیں ہے. کمپیئر کر سکیں, اور کیا کریں, بریک ڈاؤن کر سکیں. اس کو اگر سم اپ کریں تو جو ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے اس ایگزسٹنگ انفارمیشن کو آپ ایکسٹینڈ کریں. آپ صرف بتائیں نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ بتائیں یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس پہ کریٹیکل تھنکنگ پہ تھوڑی بات ہوگی, پرابلم سالونگ پہ, آرگومنٹس پہ کچھ ڈسکشن ہوگی, پھر رائٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے اس پہ ہوگی. پھر پرسنل رائٹنگ ہے, اس میں ای میل کیسے لکھنی ہے, سی وی کیسے بنانا ہے, پرسنل اسٹیٹمنٹ کیسے کرنی ہے, کور لیٹر کیا ہے, انفارمل نوٹس لیٹر کیا ہے. پھر آپ کی پروفیشنل رائٹنگ ہے. جب آپ ادھر سے آخری جو آپ کا ایک پارٹ, ایک تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا خیر سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی اپنے پروفیشنل رائٹنگ ہے. اگر آپ ریسرچ پیپر لکھنا چاہتے ہیں آپ ریسرچ پیپر لکھیں گے. اگر آپ کوئی بزنس رپورٹ لکھنا چاہتے ہیں, ایکشن پلان, پروجیکٹ سمری, امپلائی پروفائل, یہ مختلف فارم آف رائٹنگ ہے جو پروفیشنلی کی جاتی ہیں. تو یہ تقریباً 10 ٹاپک ہیں جو ہر ایک میں کوشش کریں گے کہ 2 ٹاپک جو ہیں ہو جائیں. ابھی آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس میکسیمم جو ہے وہ 5 منٹ ہے. آپ نے ایک پیج پہ لکھنا ہے ابھی سے ابھی, اور آ کے پھر ادھر پڑھنا ہے جس کو میں کہوں گا ہاؤ رائٹنگ اسکلز کین ہیلپ یو ان یور پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. انگریزی میں لکھنا ہے. اگر آپ یہ کنونس نہیں ہیں کہ رائٹنگ اسکل آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو آپ رائٹنگ اسکل نہیں حاصل کر سکیں. A person who can write is able to express his feeling, emotion about something. Most of the time there is always something that keeps running in our mind and we feel like disturbed or unsatisfied. So if the person can write, he would write down all the feelings, thoughts onto the paper. After that he would feel satisfied. That's how the writing part can take part in development.
जी। personal development. Now, if we talk about professional development, as I am the student of chemical engineering, if I do any lab experimentation without proper documentation or writing, I will definitely do some blunder. To avoid this blunder, I have to write down all the on the page all the steps, so how to perform everything. Now I'm able to do the experimentation in a proper way. That's how our writing skill would develop in my professional way. ठीक है, बहुत अच्छा है, शाबाश। फ़र्क इसमें सिर्फ क्या है, प्रोफेशनली तो आपको क्लैरिटी है, जो पर्सनल है ना वो जनरल है, जनरल आपने कर दी कि जनरली ये होता है। आपने अपने बारे में कहना है, मेरी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आएगी, ठीक है। पर्सनल भी आप हैं, प्रोफेशनल भी आप हैं, बाकियों को छोड़ें कि उनके साथ क्या होता है, ऐसे होता है वैसे होता है, क्योंकि उसमें फिर आप अपने आप को इसमें प्लेस नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। अब हमें क्लैरिटी ज़्यादा किस पे चाहिए, एक ये है, ये पढ़ देखिए, एक हमने राइटिंग में साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस, एक चीज़ होती है क्लिशेज। किसी को पता है क्लिशे क्या है? वो चीज़ें जो बार बार होती हैं, मसलन ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, ठीक बात है, लेकिन ये वो चीज़ें जो इतनी दफ़ा हो गई है कि ये अपनी ताजगी खो चुकी है, इनको अवॉइड करते हैं। दूसरा ये है कि हमने कोशिश करें, आपने अपने लिए, क्योंकि आप बात हो रही है आपकी, और आपने अपने लिए डायरेक्शन सेट करनी। एक डायरेक्शन है जनरल और एक है स्पेसिफिक। आपकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो जनरल नहीं होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। मसलन जी मैं पढ़ूँगा, क्यों पढ़ूँगा जी, इल्म में इजाफे के लिए। नो, इल्म में इजाफा जो है ना वो मैट्रिक में होता है, मैट्रिक जो है ना वो इल्म में इजाफा है। ग्रेजुएशन इल्म में इजाफा नहीं है, ग्रेजुएशन ये है कि मैंने बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करनी, ये है स्पेसिफिक। और पीएचडी मैंने किस चीज़ में करनी है, मैंने जी इस फील्ड में करनी है। कहाँ से करनी है, मुल्क के अंदर से बाहर। मेरी प्लान ए मुल्क से बाहर है, प्लान ए मुल्क में अंदर है, और मैंने कौन से साल में करनी है, ये स्पेसिफिक डिटेल चाहिए। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में हूँ, मैंने सीएसएस का इम्तिहान देना, कब देना है, उसमें मेरे मजमून कौन से हों। मैं फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर लिखना है, ये स्पेसिफिक हैं। इसीलिए जो वर्ड आप यूज़ करते हैं ना, जैसे कुड, वुड, विल, शैल, वो डिटरमिन करते हैं कि आप क्या, आपकी सोच क्या है, आप प्रोबेबिलिटी क्या साइन कर रहे हैं। और उसी में कि फिर अगर मैंने ये करना है तो वो कैसे करना है, जो हाउ पार्ट कि ये अच्छा ये होगा। उसमें काफ़ी सारी बातें दोनों स्टूडेंट्स ने सही भी की कि अच्छा उसमें हम अपना काम करेंगे, बेहतर लिखेंगे, उसको प्रोड्यूस करेंगे, उसमें क्रिएटिविटी लाएंगे। इधर से कोई आइए, ये रेड शर्ट वाले जो हैं, आ जाए ज़रा। हाँ, रेड शर्ट आपकी और किसी की नहीं है इधर। Writing skills can help you for your personal and professional developments in such a way that it gives a meaning to the jumbled ideas inside my brain, a perfect meaning by which that particular person that I am conveying can get my message. In a professional life, writing skills help out me to present myself according to the need and the requirement, and I can convince people about my ideas. The first and foremost part of writing skills is to make an impact of yourself in the reader's mind, and over that meeting you could present your thoughts by yourself. बस यही लिखा था। अब यहाँ पे हमारा चैलेंज है, शाबाश, हमारा चैलेंज है यू एंड मी। अब ना यू को निकाल दें, यू कोई चीज़ नहीं, ये मी है। लोगों ने नहीं करना, आपने करना है। आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, ये आपका सवाल है कि, और आपने कब करना है और क्यों करना है, ये आपके इर्द गिर्द घूम रही है। अब मशवरे देने का वक्त गुजर चुका है, ये भी गुजर चुका है। अगर कुछ लोग ऐसे कर लें, नहीं, आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है, 4 बच्चों ने चलो बता दिया कि आपने इसको रीराइट करना है खुद, और आपने शुरू करना है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डैश, और उसके बाद आपने करना है कि आई थिंक राइटिंग
will improve me personally, फिर आपने लिखने जा, फिर एक पैरा आपने इस पे लिखना है और एक पैरा लिखना है प्रोफेशनली, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके जहन में क्या है। और अगली दफ़ा हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। 2 पैराग्राफ आपने लिखने हैं एक सफ़े पे, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। सेकंड हमारे टॉपिक है आज का, 3 टॉपिक्स हैं आज के, कोशिश करते हैं ये 30-40 मिनट में हो जाए। फिर उसके बाद फिर भी एक और भी असाइनमेंट है और फिर एक और छोटी सी प्रेजेंटेशन है। तो ये है रीडिंग लाइक अ राइटर, ये टेक फॉर्मली सेशन 1 है। ये मुझे कोटेशन बड़ी पसंद है, आप इसको पढ़िएगा। और ये इस चीज़ पे है कि राइटिंग आपके साथ क्या कर सकती है। तो मैं इसमें आपसे नहीं पूछता, मैं सिर्फ अपने लिए रखा हुआ है। इसका मकसद ये है, ये पहली शुरू में इसको सेट करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से राइटिंग पढ़ाई जाती है बड़ी टेक्निकली, राइटिंग के बड़े टेक्निकल रूल्स होते हैं। आप लोगों ने चूँकि राइटिंग पढ़ी नहीं है तो मैं बिल्कुल बेसिक से शेयर करता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी ये हो कि आप इससे कुछ ज़्यादा वो ना हो, डर ना जाए। राइटिंग का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो ये लाइन जो नीचे लिखी हुई है, फॉर द इफेक्ट ऑन रीडर। आप लोग जो इंजीनियरिंग पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, उसमें बड़े फिक्स लॉज हैं। राइटिंग का आपने मकसद याद रखना है। आप 4 बच्चे इधर आए ना, उन्होंने बात की, इनके रीडर पे मुख्तलिफ अफेक्ट्स हुए हैं, या व्यूअर पे या लिसनर पे। तो ये जो कम्युनिकेशन की फॉर्म्स होती हैं ना, राइटिंग एक फॉर्म है, ऑरल भी है, इनका एक ही मकसद होता है, अफेक्ट ऑन द रीडर। अगर कोई कम्युनिकेशन की फॉर्म रीडर पे अफेक्ट ना कर सके तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बाकी बातों को आपने जहन में नहीं रखना, आपने ये जहन में रखना है। अब आपने आपके इम्तिहान देते हैं सब, तो उसका एक रीडर है जो पेपर चेक करे। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरे जहन में कि ये जब मैं लिखूं तो जो पढ़े ना वो एक दफ़ा वाह वाह कर उठे, आश कर उठे। तो इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। और बाकी बातें ये हैं कि अगर आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी हो तो वो एक पेंटिंग की तरह बन जाएगी और लोग उसको देख सकें। दूसरा, ये किताब है जिससे मैंने ये चूज़ किया है, रीडिंग लाइक अ राइटर, एक किताब है पूरी। वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो वाइडली तो आपको ये पता चल जाएगा कि, और आप ये सोचें कि मुझे कुछ ना रूल्स बता दें, मुझे कुछ टिप्स बता दें, वो टिप्स मैं याद कर लूँ और उसके नतीजे में मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, इसलिए कि कोई जनरल रूल्स नहीं है। There are no general, only individual help point you in the direction you might want to go. Direction, जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं उसकी तरफ जाने के लिए कुछ पॉइंट है। अच्छा, ये एंड पे ज़रा करते हैं। अब मेरा ये सवाल है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं? आप में से कौन ऐसे हैं जो कि अपने सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ पढ़ते हैं? गुड इनफ। अब इस टास्क में जो भी हमारे 3 महीने ये टास्क होगा, 6 महीने, आपने अपने आप को कोशिश करनी है अपने सब्जेक्ट के अलावा 2 बातें, 2 चीज़ें होती हैं। एक है कोर्स मटेरियल के अलावा सब्जेक्ट की जनरल, और दूसरा है जनरल से भी बाहर जनरल। मसलन ज़ूलॉजी की टेक्स्ट बुक्स हैं, लेकिन उसके अलावा ज़ूलॉजी में और भी बड़ा कुछ है। कोई जर्नल्स हैं कि नहीं, कोई मैगज़ीन निकलते हैं, मे बी कोई ऐसे नेचर हो एक मैगज़ीन या कोई इस तरह की। और दूसरी चीज़ ये कि आप उसके अलावा करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ें। तो एक तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपने इससे बाहर जाके भी कुछ पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ी दिलचस्प है कि आप राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप राइटिंग को जज किस चीज़ पे कर रहे हैं। तो थोड़ी सी उस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो राइटिंग है, अच्छी राइटिंग या किसी राइटिंग को जब जज करें उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, को बताएगा? जी बेटा।
सर एक होता है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे अपने हिसाब से चीजों को देखना, हाँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल जजमेंट करना। हाँ। और ऑब्जेक्टिविटी है ये है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू भी चीजों को जज करना। ऑब्जेक्टिविटी वैसे तो मैंने लिख भी दिया अदर साइड, लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी का जो मतलब है ना वो ये है कि आप किसी चीज़ को हर साइड से देखें, ठीक है। तो एज एन ऑब्जेक्ट है ना, तो ये एक ऑब्जेक्ट है डस्टर, तो डस्टर को अगर मैं देखूं तो मेरी ऑब्जेक्टिविटी ये होगी कि मैं ऐसे देखूं, फिर 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 ये देखूं ये किस मटेरियल से बना हुआ है। ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है इस डस्टर का। और मैं किसी को बताऊं कि ये ब्लैक कलर का डस्टर है जिसमें पर्पल कलर की पट्टी लगी हुई है, एक छोटा सा कील लगा हुआ है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सब्जेक्टिविटी ये होगी कि मैं या तो इसको देखूँ ही नहीं, और देखूँ भी तो सिर्फ ऐसे देख के कहूँ हाँ ये एक डस्टर है। ये सब्जेक्टिविटी मीन्स टॉपिक वाइज। हम लोग अक्सर जब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उनको पूरी तरह नहीं देखते, उनको ऑब्ज़र्व नहीं करते। जितना पार्ट हमें अच्छा लगता है, जितना पार्ट हमें नज़र आता है, हम वही बयान कर देते हैं। और ये साइंस पे भी है, ये कोई सोशल साइंस का नहीं है। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कोई भी राइटिंग जिसमें जान हो वो ऑब्जेक्टिविटी के बगैर नहीं हो सकती। यानी आपने किसी चीज़ पे अगर कहना है तो उसका कोई पार्ट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए जब आप राइटिंग को एनालाइज करें। दूसरी बात है जिसे कहते हैं बैलेंस। तो जो राइटिंग होती है जिसको अगर आप एनालाइज करें तो उसमें आप बैलेंस देखें, बैलेंस है कि नहीं। जैसे अब आप लोगों ने अपनी राइटिंग पढ़ी ना, तो उसमें बैलेंस ये है कि दोनों पार्ट जो उसके मेन थे, पर्सनल प्रोफेशनल, वो पार्ट उसमें मौजूद हो। दूसरा ये है कि उसके अंदर एक जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एक तवाज़ुन मौजूद हो, बैलेंस। ये एक बहुत ही, ये आपके कोर्स के साथ चलती रहेगी। बिगर द क्लेम बेटर शुड बी द एविडेंस। मतलब इसका ये है कि जब भी आप कुछ लिखेंगे, जो भी चीज़ ओरिजिनल लिखेंगे, एक तो चीज़ होगी जो ओरिजिनल नहीं होगी, और एक मकसद ये भी है कि आपको ओरिजिनल लिखाया जाए। जब भी आप, एक तो ये आप कॉपी करके लिख दें, आप उठाएं साइकोलॉजी की किताब, उसमें से कुछ कॉपी कर दें। एक ये है कि आप अपने पास से लिखें। जब आप अपने पास से लिखेंगे तो जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो क्लेम हो, हमेशा वो एक आपका दावा होगा। मसलन मैं आपको कहूँगा कि आप मुझे बताइए कि लाहौर की ट्रैफिक कैसे ठीक हो सकती है, लाहौर की ट्रैफिक कैसे ठीक हो सकती है, आप इसमें मजमून लिखेंगे बाद में, आप सारे अपने पॉइंट। अब जब आप ये लिखेंगे तो अब लाहौर की ट्रैफिक कैसे ठीक हो सकती है, इसके लिए आपको कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। अब आपने अपने पास से लिखना है। जब आपने अपने पास से लिखना है तो आपने जो भी लिखना है, आपने कहना है कि लाहौर की ट्रैफिक ऐसे ठीक हो सकती है कि लाहौर में जो है ना अंडरग्राउंड बना दें ट्रेन। ये आपका एक क्लेम है। जब आपका क्लेम हो जाएगा कि अंडरग्राउंड बना दे, तो अब आपने अपने क्लेम को क्या करना है, एविडेंसेस। सारी जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो यही है कि आप एक क्लेम करें और उसको एविडेंस से साबित करें। चाहे आपकी एविडेंस एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में हो, जैसे साइंस में होता है, या आपकी एविडेंस लॉजिक की फॉर्म में हो कि आपके, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉजिकली ये चीज़ ठीक है। तो जो भी राइटिंग आप पढ़ेंगे और खुद लिखेंगे, उसके अंदर ये होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द इशू, subject and idea. The onus is in you if it is a process piece and you are critiquing it. अब मैं आपको बताता हूँ, जाहिर है जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो साथ में ये तो बताना है ना कि वो चीज़ जो है वो कहती क्या है, उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है। ओनस का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? ओनस कहते हैं जिम्मेदारी को, बर्डन को। तो जिम्मेदारी आप पे है अगर ये प्रोसेस्ड पीस है। प्रोसेस्ड का मतलब है कि अगर ये पीस किसी जगह पे बतौर किताब या बतौर रिसर्च पेपर या मैगज़ीन में छपा हो, तो इसका मतलब है कि इसको किसी ने प्रोसेस किया है, इसका कोई एडिटर है, इसको किसी ने देखा है। तो अब अगर ये एक प्रॉपर जगह पे पढ़ा हो, तो अक्सर लोग कोई किताब पढ़ते कहते हैं मुझे पसंद ही नहीं आई। आपको पसंद नहीं आई वो किताब, क्या कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, पर मुझे नहीं पसंद आई।
اب اگر ایک کتاب چھپی ہوئی ہے, اس کے اندر کسی نے اس کا لکھنے والا کوئی اسکالر ہے, تو وہ ایک پروسیسڈ پیس ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. وہ جو ہم کہتے تھے نا پچھلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے جانا ہے, تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. یہ آخری پوائنٹ ہے, یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم ہر لیول پہ کہ اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ جو بھی آپ لوگ پڑھیں, اب آپ پڑھیں تو آپ اس کو چیلنج کریں. یو کین اینڈ شوڈ, کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے, لیکن بٹ یو ہیو ٹو گو ون اپ. اس کا کیا مطلب ہے بتائیں گے کوئی؟ ون اپ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں, اور کوئی چیز بتائیں. ون اسٹیپ آگے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, اور کوئی بتائیں. جی بیٹا, ریڈ شرٹ. جو چیز پڑھائی جا رہی ہے اس سے زیادہ آپ کو نالج ہونی چاہیے, تبھی آپ ایگزیکٹلی, دیٹس دی پوائنٹ, دیٹس اے گریٹ پوائنٹ, کہ آپ نے کوئی چیز پڑھ لی, کوئی اس میں مائنڈ نہ کریں, اپنے ٹیچر کو چیلنج کریں, اپنی کتاب کو چیلنج کریں, لیکن اس کو یہ چیلنج نہ کریں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا. آپ نے اس کو چیلنج یہ کرنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے پتہ ہے, اور اب میں آپ سے ون سٹیپ اوپر جا کے اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتا ہوں. تو یہ مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے پھر ہم چیلنج نہیں کرتے. اگر ہم لیکن یہ ضروری کام بھی ہے, کیونکہ اگر چیلنج نہیں ہوگا تو نیا نالج کیسے کریٹ ہوگا. اچھا, آپ لوگوں نے یہ آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی ملے گی کہ جب بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے تو آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے. سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کسی رائٹنگ میں کہ اس کی ٹائپ کیا ہے. ٹائپ کا مطلب یہ ہے, یہ آپیڈ ہے. آپیڈ کہتے ہیں اوپینین ایڈیٹوریل کو, جو اخبار میں کالم چھپتے ہیں ان کو آپیڈ کہتے ہیں. یہ کوئی بریف ہے, کوئی رپورٹ ہے, کوئی بک ہے, کوئی چیپٹر ہے, کوئی ریسرچ پیپر ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ کسی رائٹنگ کو کریں گے, اور اس کے بعد اس کی اسائنمنٹ بھی آپ کو یہی ملے گی, تو آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں, اور یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے نوٹس میں بھی کام آئے گی. اگر آپ نے کچھ چیز پڑھ کے نوٹس لینے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے نا آپ کے کام آئے گی. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پتہ ہو کہ یہ جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ ہے کیا. دوسرا, رائٹر کون ہے. تو جب آپ نے ریویوز لکھنے ہیں, ابھی اس کورس میں آپ لکھیں گے, تو آپ نے پھر سیکنڈ سٹیپ پہ بتانا ہے رائٹر کون ہے. کوئی پروفیسر ہے, کوئی اسکالر ہیں, کوئی ویسے مشہور شخصیت ہیں. پھر یہ ہے کہ ٹاپک آف رائٹنگ کیا ہے. ٹاپک آف رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ پڑھے ہیں کس موضوع پہ ہے, تو آسان بات. پھر آپ کا یونٹ کیا ہے. یونٹ مینس کہ وہ چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے دیکھا ہے, وہ ایک پیرا ہے, ایک پیج ہے, ایک سیکشن ہے, چیپٹر ہے, یا ہول بک ہے. اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ, مین پوائنٹ رائٹنگ از میکنگ. ڈو یو ایگری ناٹ؟ اف یس وائی, کہ اس کا مین پوائنٹ کیا ہے, یہ بتاتی کیا ہے. اور آخر میں یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, یہ جنرل آڈینس کے لیے ہے. تو جب بھی آپ نے رائٹنگ پڑھنی ہے اور رائٹنگ کے بارے میں لکھنا ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اچھا جی, اب جب آپ رائٹنگ کو پڑھیں گے تو آپ دو چیزوں کو پڑھیں گے جسے کہتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں سٹائل اور ایک کو کہتے ہیں سٹرکچر. یہ ذرا یاد رکھ لیں. اور ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سٹائل اور سٹرکچر میں کیا فرق ہے. ایک چیز ہے سٹائل, سٹرکچر. جن لوگوں نے ابھی وہ اپنی رائٹنگ پڑھی تھی وہ اپنا پہلا جملہ دوبارہ پڑھیں. ادھر سے کون تھا, آپ تھے, آپ اپنا پہلا جملہ پڑھیں. A person who can write is able to express his feeling or emotion about something. آپ اپنا پہلا جملہ پڑھیں. Writing skills can give a meaning to the jumbled ideas inside your brain. ٹھیک ہے, آپ اپنا پہلا جملہ دوبارہ پڑھیں. Writing skills strengthen your personality without being physically present in front of ٹھیک ہے, اور ادھر سے فورتھ ون لیڈی. Writing skill we can express ourselves, that we are knowing about ourselves is much important than knowing others. اب یہ چار آپ ساروں نے بھی کیا, لیکن میں نے چونکہ آپ نے یہ سنے تو میں ان کو دوہرا. ہر ایک کا پہلا جملہ ایک ڈفرینٹ جملہ ہے.
हाँ, किसी ने कहा वी, किसी ने कहा छोटा जुमला, किसी ने कहा बड़ा जुमला। ये जो आपकी चॉइस थी पहला जुमला लिखने की, ये आपका स्टाइल। आपने बात तो करनी थी, बात ये आप कर रहे थे कि राइटिंग स्किल की क्या अहमियत है। चारों जुमलों का एक ही पॉइंट है कि राइटिंग स्किल्स क्यों अहम है। किसी ने कहा जंबल ऑफ थॉट को ठीक करते हैं, किसी ने कहा पर्सनैलिटी को ठीक करते हैं, किसी ने कुछ कहा। तो वो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थी वो है चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ये है आपका स्टाइल। हमारे ये जो बोलना है इसमें भी स्टाइल होता है। कोई बंदे ऐसे हैं जो बोलते हैं तो छोटे छोटे जुमले बोलते हैं। आपके जानने वाले कई होंगे, वो सिर्फ सवाल करते रहते हैं हर वक्त, किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या किया है, ये क्यों हो रहा है। वो एक होता था अंकल क्यों, आपने को पुराने ड्रामा तो बच्चे हैं बहुत, एक होता था अंकल क्यों, ड्रामों में आता था पीटीवी के। तो वो हर चीज़ के जवाब में पूछता था क्यों क्यों, उसका नाम लोगों ने रख दिया अंकल क्यों। तो जो अंकल क्यों का जो क्यों था वो उसका स्टाइल था। ठीक हो गया, जो उसका स्टाइल है वो क्यों है। किसी का स्टाइल होता है, आप देखेंगे लोग कहते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है, मेरा ख्याल है, हर चीज़ में कहेंगे मेरा ख्याल है। तो कई लोगों का स्टाइल है नहीं, वो जुमला शुरू करते हैं नहीं। आप में से कौन जुमला नहीं से शुरू करता है? नहीं, वो। और हम चूँकि पंजाबी हैं सारे, इधर पंजाब से बाहर के भी हैं, चलो अच्छी बात है, डाइवर्सिटी भी है। तो जो हम तो नहीं भी नहीं बोलते ना, तो हम बोलते हैं क्या, नहीं, हम बोलते हैं नहीं। तो एक बंदा बात कर रहा है, उसने कहा कि हमारे मुल्क में जो है ना बुहरान इस वजह से है कि हम ना पढ़े लिखे लोगों ने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और अगला नहीं, अच्छा उसने उसी जगह कि हमारे मुल्क को अक्सर नुकसान जो है ना वो अनपढ़ लोगों ने पहुँचाया, वो आगे से कहा नहीं। तो आपने कुछ भी कह लें, उन्होंने अपना जुमला जो है नहीं से शुरू, वो है स्टाइल। तो हर बंदे का कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा यूनिक होता है। तो राइटिंग में आपका एक स्टाइल है, आपने ये नहीं कहना कि ये स्टाइल आप सब लोगों का, जब एंड पे अगर कुछ मेरी मेहनत कामयाब हुई तो आपका कुछ स्टाइल बने, तो वो एक नहीं होगा पूरी क्लास का, वो हो नहीं सकता। पूरी हम चूँकि अंग्रेज़ी के मानों में करेंगे, लेकिन ये टेक्निक उर्दू पे भी उसी तरह अप्लाई होती है। तो अंग्रेज़ी में जो एक है ना वो सिर्फ ABC है बस, जो सबके लिए बराबर है। बाकी हर एक के अपने लफ्ज़ हैं। किसी को कोई लफ्ज़ पसंद है, वो ही बोलता चला जाता है ज़्यादा, तो अपने स्टाइल है। तो ABC सिर्फ एक कॉमन है, वो ABC लोगों की फ़र्क नहीं होती। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है जी, बताइए, स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? अगर स्टाइल तो चॉइस ऑफ वर्ड्स होगी, स्ट्रक्चर बिल्कुल टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑल्दो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर अलग चीज़ है। चले बताइए, टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइज। और बताइए कौन से तरीके हैं किसी टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने के? जी, वर्ड्स को जिस तरह हम बांधते हैं, अच्छा, मतलब जोड़ते हैं वर्ड्स को, तो उसका पैटर्न, पैटर्न, पहले जनरल डिस्कशन करना पड़ा, ऐसा मोर स्पेसिफिक। हाँ, ये जो है ना, ये बात ने स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क ज़रा सा बता दें। तो बेटी ने कहा कि एक जनरल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उधर से बरखुरदार ने कहा कि जिस तरीके से लफ्ज़ों को आपस में मिलाना है। आप जो इन्होंने कहा वो किसके बारे में, और जो इन्होंने कहा किसके बारे में, बताइए जी। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क हो गया। इन्होंने कहा जनरल टू स्पेसिफिक। जब हम जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं तो हम क्या चीज़ कह रहे हैं? जनरल टू स्पेसिफिक है इंफॉर्मेशन या थॉट्स या आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन नाम है कि आपने जो बात कर रहे हैं, मतलब आपने लिखा पर्सनल और प्रोफेशनल राइटिंग में, तो आपने कुछ आइडियाज़ की बात की, उन आइडियाज़ को आप लोगों ने अप्रोच किया। आपकी अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है आपके ख्यालात की।
کہ آپ نے اپنے خیالات کو کیسے ترتیب دیا. آرگنائزیشن کس چیز کا نام ہے؟ ترتیب کا نام. لیکن جو انہوں نے کہا, دوبارہ کہیے جنہوں نے کہا دوبارہ ورڈز آپ بتائیے. جس طرح ہم ورڈز کو باندھتے ہیں. ہاں, بڑا اچھا اردو کا لفظ ہے باندھنا. اب ورڈز ہیں, عمومی طور پہ جو الفابیٹس ہیں وہ ورڈز میں آتے ہیں, کیونکہ الفابیٹ کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا. الفابیٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پہ, اچھا یہ بتائیے, وہ تو ورڈز آگے آنے تھے, یہ الفابیٹس کہاں سے آئے ہیں؟ آواز سے, فونکس سے. ہاں یہ صحیح, شروع میں بڑی لائک کلاس ہے, ان کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں. بتائیے اس کو کس سے آئے ہیں, اور ساتھ کس سے آئے ہیں؟ انگریزی میں کیا کہا آپ نے؟ فونیٹکس سے, جسے کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں, وہ تلفظ نہیں ہے, تلفظ از ایکشن, اسے کہتے ہیں صوتیات. اکثر میں لوگ مجھے کہتے ہیں انگریزی میں آپ زیادہ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا آپ سے اردو پڑھی نہیں جائے گی, انگریزی تو آپ پھر پڑھ لیں گے, انگریزی شاید پڑھ جائیں, سمجھ آ جائے, اردو نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ ہماری اردو کی بھی تربیت اس طرح سے نہیں. تو اسے فونیٹکس کو اردو میں کہتے ہیں صوتیات, which is the system of sound. تو الفابیٹس جو ہیں ساؤنڈس کا نام ہے, تو ہم اس کو اے بی کہتے ہیں, الف بے پے کہتے ہیں. الف ایکچولی از ناٹ اے ساؤنڈ, اٹس اے ورڈ. باقی جو بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے, جیم از ایکچولی ناٹ اے ساؤنڈ, اٹ از اے ورڈ. وہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن. تو جب ہیومن بینگز, انسانوں کی ارتقاء ہوا تو انہوں نے یہ ساؤنڈ سنی, پھر انہوں نے ان ساؤنڈس کو ملا کے چیزوں کے نام رکھنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا یہ ٹیبل ہے, یہ ٹیبل تو نہیں ڈائس ہے, یہ ڈسٹر ہے. جب انہوں نے ڈسٹر نکالا تو انہوں نے کہا ڈسٹر کا مطلب ہے ڈسٹرس, اور 2 3. اس کے بعد ایک نالج کا آرگنائزیشن بنی. تو اب یہ جنہوں نے بات کی نا باندھنے کی, خوبصورت بات, کہ پہلے ساؤنڈس ہیں, پھر آہستہ آہستہ جو ورڈز ہیں نا, ورڈز آر جسٹ نیمز آف تھنگس. ورڈز جو ہیں وہ آگے پڑھیں گے, ورڈز آر نیمز آف تھنگس, لیکن صرف تھنگس نہیں, کنڈیشن. مطلب یہ ڈائس ہے, فون ہے, مارکر ہیں, مائک ہے, یہ تھنگس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بخار ہے, وہ ایک فیلنگ ہے, غصہ ہے, ہنسی ہے. تو یہ بھی فیلنگس کے نام ہیں. سو ورڈ سارے نام ہیں, لیکن ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے, تو ہم نے ان ورڈز کو جوڑنا ہے. جب وہ جوڑتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ سینٹینس بنتا ہے. جب سینٹینس کیوں بنا, سینٹینس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہیں, ورڈ سے بھی تو انڈرسٹینڈنگ, ورڈ میں بھی تو انڈرسٹینڈنگ ہے. پوری بات کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہیومن بینگز جو ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں, چونکہ ہر بندہ اپنے حساب سے باتیں کرتا ہے نا, تو اکثر لوگوں میں نا کہتے ہیں انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے, تو بڑے فرق ہے ظاہر ہے. تو جو ہم رائٹنگ سکل والے لوگ ہیں نا, تو ہم نے یہ رائٹنگ کی کو چھوڑ دیں, ہم نے, آپ کبھی غور کریں جانوروں کی ساؤنڈس پہ, جانور کیوں, تو انسان کو کیا کہتے ہیں, انسان کیا ہے, حیوانے, نہیں اردو میں تھوڑی سی اور بھی کریں, اسے کہتے ہیں حیوان ناطق. ناطق کا تو پتہ نہیں ہوگا کسی کو. تو ناطق یہ زبان کا اوپر والے حصے کو کہتے ہیں, یہ جو ہمارا یہ جو گلے اندر کا, اسے کہتے ہیں نطق. ہاں, نطق. تو اور وہ بندہ جو اس کو استعمال کرے اسے کہتے ہیں ناطق, یعنی بولنے والا, زبان کا استعمال کرنے والا ناطق. تو وہ حیوان ناطق وہ مخلوق جو اپنی زبان استعمال کر سکتے. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جانور جو ہیں ان کی ساؤنڈز ہیں جو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, لیکن ان کی ساؤنڈ میں آپ سینٹینسز نہیں دیکھیں گے.
اس میں ورڈز ہیں. آپ دیکھیں گے نا کوئی میں یہ ابھی کووڈ ہو گیا پچھلے مہینے، پھر ہو گیا دوسری دفعہ. تو میں کووڈ میں بیٹھا رہتا تھا، میں اتنا ڈمب ہو گیا بالکل، میں پڑھنا بھی چھوڑ دیا، میں صرف نا لان میں بیٹھا رہتا تھا. تو لان میں بیٹھا بیٹھا میں جانوروں اور پرندوں کی آوازیں سنتا رہتا تھا. تو میں نے کہا تو بڑی آوازیں نکالتے ہیں، تو میں ان کی آوازیں نوٹ تو میں دیکھ رہا ہوں کوا جو ہے وہ کر رہا ہے، کائیں کائیں کر رہا ہے، چڑیا اپنی آواز نکال رہی ہے، ہدہد تھا ایک ادھر، ہدہد جانتے ہیں آپ، وہ بھی ادھر پھر رہا ہے، اپنی آواز نکال رہا ہے. پھر کسی کی سیٹی جیسی آواز. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان سب کی جو آوازیں ہیں نا، وہ اس میں یہ ایک ہی ساؤنڈ بار بار نکالتے ہیں، ایک ہی ساؤنڈ. وہ جو ساؤنڈ ہے نا، وہ میں نے سمجھا کہ ان کے ورڈز ہیں. اور لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ان کے پاس سینٹینسز شاید نہیں ہیں. پھر میں نے کہا یہ کوا جو ہے نا، یہ جو سینٹینس، یہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، اس میں کوئی جملہ ہے یا کیا ہے؟ میں تو رائٹنگ میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے اندازہ یہ ہوا، میرے اپنی آبزرویشن ہے، سائنس نہیں ہے، کہ وہ سینٹینس دے رہے ہیں. کوا کہہ رہا ہے قائم قائم قائم، بیچ میں اس نے، میں نے پھر دیکھا اس نے قائم بھی تھوڑے چینج کیا. میں نے کہا اس کا سینٹینس ڈفرینٹ، اس کا ورڈ کو ڈفرینٹ ہے. ہاں سو وہ کاں کاں کاں، لیکن سینٹینس نہیں وہ بول. ہم جو ہے نا سینٹینس بولتے ہیں، کیونکہ ہمیں نا پوری بات کرنی ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہماری گفتگو میں خیالات کا ایک تسلسل ہوتا ہے، جس میں ورڈز کو آپس میں، جیسے بھائی نے کہا، باندھ کے ایک سینٹینس پروڈیوس کرنا. وہ جو سینٹینس ہے نا، وہ ہمارے سٹرکچر کا پہلا یونٹ ہے. ہمارے سٹرکچر کا پہلا یونٹ سینٹینس ہے. ہمارے سٹرکچر کا دوسرا یونٹ کیا ہے؟ شاباش، مجھے بولیں، پیراگراف. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سینٹینس میں ہم نے بات کر لی، پیراگراف کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کے آگے اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی رائٹنگ پڑھی ہے جسے نثر میں، نظم میں نہیں، شاعری میں نہیں، پروز میں، جس میں پیراگراف نہ ہو؟ آپ نہیں پڑھیں گے. لیکن پیراگراف کیوں ہے جبکہ ہم جملے لکھی جا رہے تھے؟ تو پیراگراف کیوں بنا؟ بریک کیوں بیچ میں ڈالیں؟ آرڈر تو ویسے بھی بن جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو سینٹینس ہے وہ آپ لکھتے چلے جائیں. مثلا میں نے لکھنا ہے اس کمرے کے بارے میں، میں یہ لکھوں اس کمرے میں یہ ہے، اے سی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لکھتا لکھتا چلا جاؤں. مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پیراگراف. پھر میں کہوں اسی جملے میں، اسی میں لکھتا میں نے پڑھایا اسی میں، تو کیا اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی؟ جی بیٹا. سر پیراگراف میں ہم کسی ایک ہی پوائنٹ کے اکارڈنگ، ہم پہ ایسپیکٹ کے اکارڈنگ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم پیراگراف میں دیکھ لیتے ہیں کہ سیکنڈ پیراگراف، تو ہم کانسیجن کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ کسی ایک نیکسٹ پوائنٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک بات. مجھے یہ بتائیے کہ ہماری گفتگو میں، اورل گفتگو میں، زبانی میں، کیا پیراگراف ہوتے ہیں؟ جو یس کہتے ہیں مجھے مثال دیں، جنہوں نے نو کہا وہ تو پھر نو ہو گیا. یس والے مثال دیں. جی پہلے آپ نے سینٹینس کے بارے میں ایکسپلین کیا، اس کے بعد آپ اسٹرکچر میں ہیں، یہ اسٹائل کا الگ پیراگراف تھا. اچھا، تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری ایکسپلینیشن تھی اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ پیراگراف ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ پتہ چلتا ہے پیراگرافس کا بولتے ہوئے؟ جو پیچھے والوں نے کہا کہ یس ہیں وہ جواب دیں، وہ بھی ایکسپلین کریں. ادھر سے کون تھا؟ میل گروپ جو ہے. جی چونکہ ہمارے پاس جب ایک پوائنٹ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں گفتگو کے اندر، تو اس کی سپورٹ میں یا اس کو ریجیکٹ کرنے میں ہم سپورٹنگ ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں. تو جس طرح ہم پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں شفٹ کرتے ہیں، تو ایک طرح کا پاز میں آ سکتا ہے اورل گفتگو میں، کوئی اور اس میں سائنس ہو سکتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ایک نئے نیکسٹ پوائنٹ پہ جا رہے ہیں. جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پیراگراف کا پتہ چل جاتا ہے نا. جب آپ بولتے ہیں اور سنتے ہیں آپ کو پیراگراف کا پتہ چلتا ہے. چونکہ ہو سکتا ہے پاز ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے بڑی ویل ڈیفائنڈ، تو پڑھنے میں ڈیفائن ہو گئی،
بولنے میں تو نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بولنے میں پیراگراف اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتے. پاز ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن پیراگراف ایگزسٹ نہیں کرتے. یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے رائٹنگ سکل اورل سکل سے بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اورل سکل ایک نیچرل سکل ہے, رائٹنگ سکل ایک ان نیچرل سکل ہے. اس پہ یہ محنت سے آتا ہے. اس لیے کہ ہم شروع ہوئے تھے ساؤنڈ سے, ساؤنڈ سب کے پاس تھی, ساؤنڈ سے ہم نے بنائے ورڈز. ورڈز کامن ہیں اورل اور ریٹن کامن. پھر ہمیں ورڈ سے مثلا اگر میں یہ کہوں عمر ایم اے گجرانوالہ امریکہ سول سرونٹ, ٹھیک ہے, میل, تو اس کا مطلب کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن میں یہ کہوں کہ عمر از اے میل ہو از ایم اے اینڈ فرام گجرانوالہ اینڈ آلسو اے سول سرونٹ, تو اب اس کا ایک مطلب پتہ چلے. وہی ورڈز کی ترتیب. اب دونوں سائڈ پہ تقریباً ایک ہیں, لیکن جب ورڈز سے سینٹینسز پہ گئے تو بات برابر چل رہی تھی. جب سینٹینسز سے پیراگراف میں گئے, اب سوال یہ ہے کہ لکھنے میں پیراگراف کیوں ہیں اور بولنے میں پیراگراف کیوں نہیں. جی 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 رائٹ والی جی. سر اگر ہم کوئی کہانی بیان کر رہے ہیں اس میں ہم ڈفرینٹ کریکٹر کو پورٹرے کریں گے. اگر ہم ایک پیراگراف میں ایک کو سم اپ کریں گے تو اگلے پیراگراف میں ہم نیکسٹ پرسن کو دکھائیں گے. لیکن میرا سوال وہی ہے کہ اگر ہم کہانی, میں وہ کہانی بولتے ہوئے بیان کرنا شروع کر دوں تو اس میں تو کوئی پیراگراف نہیں. ردم کریٹ کرنے کے لیے کنونس نہیں کر سکیں آپ, کیونکہ پھر اگر پیراگراف کہانی کی ریکوائرمنٹ ہے پھر تو پیراگراف بولنے میں بھی آنے چاہیے. تو بولنے میں تو کہانی چل رہی ہے, ایسے ہی چلی جا رہی ہے. کہانی سناتے جائیں الف لیلا کی تو چلتی چلی جاتی, بریک ہی نہیں آتی اس میں. فلو تو ایسے جی. جب آپ اسٹوری بتا رہے ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی بتانی ہے. جو آپ اسٹوری ایکسپلین کر رہے ہیں وہ بھی آپ کریکٹرس کو بھی ایکسپلین کرنا ہے. تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹوری میں اسپیسیفک پیراگراف ہوں یا آپ بریک لے رہے ہو یا آپ پاز لے رہے ہو. لیکن جب ہم رائٹنگ میں بات کریں تو رائٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنا پلاٹ ڈسکس کرتے ہو, اس کے بعد آپ اپنے کریکٹرس کی بات کرتے ہو, پھر آپ جا کے اسٹوری پہ آتے ہو اور پھر آپ کنکلوژن یا ڈسکشن پہ آتے ہو. لیکن جب آپ اسٹوری بتا رہے ہوتے ہو وہ کہانی ہے اس کی, کیونکہ آپ جب باتیں کرتے جا رہے ہو تو اس میں دیکھیے اب اس کو ایڈریس کرتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں تو اس میں بھی پارٹس ہوتے ہیں, جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں بھی پارٹس ہوتے ہیں. جو کہانی لکھی جا رہی ہے وہ بھی کئی قسم کی ہیں. کئی کہانیوں میں تو ساری چیزیں بیک گراؤنڈ آ رہی ہیں, پر کئی کہانیاں تو ڈائریکٹ آتی ہیں, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں. جو پارٹس ہیں جب بولتے ہیں تو ہمیں پارٹس پتہ نہیں چلتے, پارٹس تو ہوتے ہیں, لیکن جیسے انہوں نے کہا پارٹس ہیں پتہ نہیں چلتا. لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں یا اورل کمیونیکیشن یا یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا جو کمیونیکیشن ہے وہ ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں کیوز بہت سارے ہیں. اب میں آپ کے پاس کھڑا ہوں, میں نے کپڑے سوٹ پہنا ہے, اینک لگائی ہے, یہ میرے کیوز ہیں. میں آپ کے ساتھ میرے ہاتھ چل رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر رہا ہوں. یہ ساری کمیونیکیشن ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. اس لیے میری کمیونیکیشن کا آپ کے ساتھ ایک ردم ہے, سوائے اس کے جو کھلی آنکھوں سے سو رہے ہیں. جو رائٹنگ کمیونیکیشن ہے وہ ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. انڈائریکٹ کمیونیکیشن کا چیلنج یہ ہے کہ میں وہ آپ کے ساتھ ردم مینٹین نہیں رکھ سکتا. چونکہ میں ردم مینٹین نہیں رکھ سکتا تو آپ کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بیچ میں غائب ہونا شروع ہو جائے. تو میں نے وہ سٹرکچر بنانا ہے, لفظ ہے سٹرکچر, جس میں آپ کے اٹینشن سپین کو مینٹین کر سکوں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں سفیشینٹ بریکس دوں. میرے جو سینٹینسز ہیں, اچھا
آپ اس کو اگلی ٹیکنیک آپ کو بتا، آپ جو جملے بولتے ہیں کبھی لکھیں تو وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہو. ناٹ آپ، ایون میں، کوئی بھی جو جملے بولے جا رہے ہیں، میں اب یہ جو جملے بولے جا رہے ہیں اگر وہ لکھے جائیں تو وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوں. اس جملے کو اگر میں لکھ دوں نا یہ کیا جملہ تھا جی. ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں، لیکن ایون جو ڈائلاگ ہے نا اس کے اندر بھی جو بولنے والا ہے اس کی ڈیلیوری میں پاز لے کر آتا ہے. اور وہ ڈائلاگ پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ڈائلاگ ایگزیکٹ لکھا جاتا ہے اور ایگزیکٹ بولا جاتا ہے. لیکن ڈائلاگ میں اچھا آپ میں سے کتنے، بہت ساروں کو شوق بھی ہوگا، ڈرامہ لکھنے والے اور ڈرامہ پڑھنے والوں میں زیادہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ ڈرامہ دیکھنے والوں میں، ڈرامہ پڑھنے والوں میں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ سے ڈرامہ پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. انڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ خود موجود نہیں ہیں، تو اب آپ کے جو جملوں تک تو بات کچھ ٹھیک رہی، لیکن اس کے بعد نا پھر آپ نے بریک لگانی ہے، اور اس کی وجہ ہے اٹینشن سپین. اور آپ نے پہلے ٹھیک کہا کہ آپ کے پاس پھر آئیڈیاز کا ایک وہ ہے، گٹھڑی ہے. وہ پورے آئیڈیاز آپ سیلاب کی طرح نہیں پھینک سکتے، آپ کو ان کو پارٹس میں دینا پڑے گا تاکہ اگلے بندے کو سمجھ ہو. یہ جو پارٹس ہیں یہ سٹرکچر ہے. اب 3 چیزیں آ گئی، سٹائل، سٹرکچر اور آرگنائزیشن. آرگنائزیشن ہے تھاٹس کی، وہ جو آئیڈیاز ہے اس کی کیا ترتیب ہے، یہ آپ کی آرگنائزیشن ہے. اور آرگنائزیشن، وائی آرگنائزیشن میٹرز. جی 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 سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم جو اس میں تھاٹس ہوتے ہیں ان پوروں کا مطلب سارے تھاٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک اور کنیکشن ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر ہم اس کو کیسے ڈٹرمائن کریں گے کہ ہم نے یہ پیراگراف ادھر ختم کرنا ہے اور ایک نیا پیراگراف شروع کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں آپ نے 2 چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ بڑا نیچرل ہوتا ہے. ایک چیز یہ دیکھتے ہیں، آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کبھی اخبار کے پیراگراف دیکھا کریں اور کتاب کے پیراگراف دیکھیں. اخبار کا پیراگراف یاد کریں، اس کی کتنے جملے ہوتے ہیں اخبار کے پیراگراف؟ 5 بھی بڑے کام ہوتے ہیں. آپ کالم پڑھیں، ابھی آپ لوگوں کو میں نے کالم پڑھنے پہ لگانا ہے، ڈان پڑھنے پہ، تو آپ پڑھیں گے تو اس میں میکسیمم ایک پیراگراف میں 4 جملے ہوتے ہیں، اکثر میں 3 ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنی بکس پڑھتے ہیں، کسی کے پاس کوئی بک ہے؟ بک، اچھا جی. آپ اپنی بک پڑھیں گے تو اس میں پیراگراف میں ہوتے ہیں 6-7 جملے. تو پہلی چیز جو ڈٹرمن کرتی ہے وہ کرتی ہے سائز آف کمپوزیشن. جو کمپوزیشن بڑی ہوتی ہے اس میں پیراگراف کا سائز بڑا ہوتا ہے. دوسری ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف میں ایک تھاٹ دینا ہے. اور تیسری چیز، اس کے باوجود سائز آف کمپوزیشن جتنا بھی بڑا ہو جائے، 1000 صفحے بھی کتاب ہو جائے، شاید ہی کوئی پیراگراف 10-12 سینٹنسز سے بڑا ہو. کیونکہ 10-12 سینٹنسز جو ہیں وہ ایک بیسک یونٹ ہے جس میں ایک تھاٹ جو ہے اس کو آپ نے ایکسپریس کر لیا. اس کے بعد اگر آپ نے کیا نا تو وہ ایکسٹرا ہو جانا ہے. اور جو اس کا جو لنک ہے وہ سارے آپ لوگ سارے سائیکالوجی پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر ذرا کریں، یہ بھی بڑی فیلڈ ہے، کوگنیٹیو سائیکالوجی. دنیا میں رائٹنگ کے جو زیادہ تر بڑے ایکسپرٹس ہیں نا وہ سائیکالوجسٹس ہیں اتفاق سے. وہ انگلش رائٹنگ والے کم ہیں، وہ اسٹیون پنکر ایک بہت مشہور ہیں سائیکالوجسٹ ہیں. ایون میرا خیال ہے جو نوم چومسکی ہیں ان کا کام بھی سائیکالوجی میں ہے. سارے زیادہ تر وہ اس لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ کتنی کیپیسٹی ہے آپ کی ایک چیز میں فوکس کرنے کی ایک ٹائم پہ، اور وہ کیپیسٹی ایک گو میں وہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 2-3 منٹ سے زیادہ آپ ایکسٹریم فوکس نہیں کر سکتے، آپ کو چھوٹی سی بریک چاہیے. سو مختلف بریکس ہیں. ایک بریک ہے جو آپ کو چاہیے جسے سانس لینے کی بریک کہتے ہیں، وہ سینٹنس کے بعد چاہیے.
آپ دیکھیے کوئی لمبے سے لمبا سینٹینس کتنے ورڈز کا ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ سینٹینس بولوں کہ I went to Qasim Ali Shah Foundation and had a session with young students who were 90 in number, and during these sessions we discussed the detail about structure and organization and style, and also students were given assignments which the students presented, and while their presentations were going on there were 4 students who were really good. تو یہ سینٹینس سن کے آپ کے سر میں درد ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسی کے سر میں بھی یہ درد ہو جائے سن کے پڑھ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سائیکولوجیکلی کوئی چیز ہے جو ہمیں یہ کہہ رہی ہے. اب جو مرضی دنیا میں بڑے بڑے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں کر سکا آج تک کہ آپ جو ہیں وہ سینٹینسز کو ایک خاص حد سے زیادہ لمبا لے جائیں. اس لیے کہ ون گو میں اسے کہتے ہیں سانس کا, اس کا تعلق سانس سے. تو ون گو میں جو سینٹینسز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10-12 ورڈز 14 ورڈز سے زیادہ نہیں. یہ پہلی بریک ہے. دوسری بریک آتی ہے جب آپ تھاٹ کو کریں تو تب آپ 10 سے 12 جملوں سے زیادہ پیراگراف نہیں بنا سکتے. وہاں پہ آپ کو بریک چاہیے. اس کی کیا نام ہے جس میں آپ ایبزارب کریں اور نیکسٹ. اور تیسرا جو لیول ہے وہ ہے چیپٹر لیول. آپ نے کوئی ایسی بک دیکھی جس میں چیپٹر نہ ہو؟ کیوں؟ کیوں؟ ہاں ناول میں بھی پارٹس ہوتے ہیں. میں نے آج تک کوئی ایسا ناول نہیں دیکھا جو ون گو سے شروع ہوا ہو. ایکسپیریمنٹل ہیں لیکن کوئی ایسا پاپولر ایکسیپٹڈ ہو جو ون گو سے شروع ہوا ہو, پیراگراف اس میں اور بیچ میں چیپٹر بریک نہ ہو. سوچے ذرا, ہر چیز میں چیپٹر بریک ہے. چیپٹر بریک کیوں ہوتی ہے؟ کوئی وجہ ہوگی, کیونکہ کس کو مینٹین کرنے کے؟ وہی آرگنائزیشن. یہ جو آرگنائزیشن ہے نا, اس کا تعلق اسٹرکچر سے ہے. وہی آرگنائزیشن جس میں آپ تھاٹس بیان کر رہے ہیں, جس میں آپ آئیڈیاز بیان کر رہے ہیں. ایون جو پلیز ہوتے ہیں, ڈراما, اس میں بھی ایکٹ ہوتا ہے, اس میں بھی ایکٹ ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو سائیکالوجی کہتی ہے جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے؟ اٹینشن سپین کا ٹائم کتنا ہے؟ ذرا آپ نیچے جا رہے ہیں, ذرا اوپر جائیں. اٹینشن سپین ہے 45 to 50 منٹس. لیکن اٹینشن سپین کا جو 45 to 50 منٹ ہے جسے سیشن ٹائم کہتے ہیں, تو وہ جو سیشن ٹائم ہے اسی کے ساتھ چیپٹر ٹائم لنک ہے. موسٹلی جو چیپٹرز ہوتے ہیں 45 to 50 منٹس میں ہوتے ہیں. ہم بھی ایک سیشن کرتے ہیں نا, تو 45 to 50 منٹس میں ہم اس کو فائنل کرتے ہیں. اس میں 2-4-5 منٹ کی بریک آتی. جی ہاں جی, دیکھیے اٹینشن جو ہے نا وہ ہے ایک ریئل ٹائم ایکٹیویٹی. کل آتے ہوئے میں نے 2-3 پوڈ کاسٹ سنی ہے, اس میں بھی سارا زور جو ہے نا وہ اٹینشن پہ تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یوٹیوب دیکھتے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں, میسیجز دیکھ رہے ہیں. اس میسیجز کو دیکھتے ہوئے کوئی اور کام نہ کرنا آپ کی اٹینشن ہے. یہ جو ساری سوشل میڈیا ہے اسے کہتے ہیں اٹینشن اکانومی. اس کا سارا پرپز آپ کی اٹینشن اپنے طرف ہے. سو اٹینشن ہے آپ کی انوالومنٹ, اٹینشن ہے آپ کی ڈسٹریکشن کا نہ ہونا. فوکس کیا ہے؟ فوکس یہ ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب بھی ساتھ ساتھ نکال رہے ہیں. سو میری سمجھ کے مطابق, یہ میری سمجھ ہے, میرا شاید ٹھیک ہو, آپ اس پہ غور کیجئے گا. اٹینشن کا تعلق ایک ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہے کہ آپ باقی سارے کام چھوڑیں اور آپ ایک کام پہ اپنا ارتکاز کر لیں, وہ اٹینشن ہے. فوکس کا تعلق آپ کے انٹرنل میں ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا, اس کے باوجود آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے. فوکس میں یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کو اس طرح اپنے آپ کو ڈائریکٹ کیا کہ اب آپ اس کے مطلب کے اندر چلے گئے, اور آپ نے کہا کہ جیسے ایک ہی دو اسٹوڈنٹس ہوں گے, دونوں کی اٹینشن مطلب دونوں کو کوئی اور کام نہیں ہوگا,
یعنی ان کو ایک ایسے کمرے میں بٹھا دیا جائے جہاں پہ ان کو ایک باکس دے دیا جائے اور ان کو کہے کہ آپ نے نا اس باکس کے جو وہ ہیں لیگو دیکھی آپ لوگوں نے لیگو, تو ان کو کہے کہ آپ نے لیگو سے نا یہ تصویر ہے, اس تصویر کو دیکھ کے لیگو کے وہ جو پارٹس ہیں ان کو جوڑ کے یہ بنانا ہے. تو اٹینشن ان کی یہ ہوگی کہ جو وہ بنا رہے ہیں اس کو بناتے بناتے باقی کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے, کوئی فون دیکھ رہا ہے. فوکس یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک جو ہوگا وہ بہتر بنا لے گا, دوسرا نہیں بنا سکے گا. جس کا فوکس بہتر ہوگا وہ حالانکہ دونوں کی اٹینشن برابر ہے. تو اب تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. میں یہ چیزیں آپ نے, کیونکہ ہمارا تو رائٹنگ کا ہے, اس پہ غور کریں, سوال کریں کہ کیوں سینٹینس ایک خاص حد سے لمبا نہیں ہوتا, کیوں پیراگراف ایک خاص حد سے لمبا نہیں. یعنی دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں پیراگراف نہیں ہوگا, جس میں چیپٹر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ اسٹرکچر اور آرگنائزیشن کا لنک ہے. اب آپ پڑھ رہے ہیں, اب آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے کہتے ہیں, ٹاپک کا آج کا سیشن کا عنوان ہے ہاؤ ٹو ریڈ لائک اے رائٹر. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں صرف انفارمیشن کے لیے یا سٹوری کے لیے. اب آپ نے پڑھنا ہے ان تین چیزوں کے لیے, سٹائل, اسٹرکچر اور آرگنائزیشن. کہ یہ جو پڑھ جی سر ہم جو ہیڈنگ ہوتا ہے نا, ہیڈنگ اور پیراگراف میں کیا فرق ہے؟ ہم ہیڈنگ کب دیں گے اور پیراگراف؟ ہاں وہ آگے جا کے تو بہت ڈسکشن ہے اس پہ, لیکن اچھا سوال ہے. اب ہیڈنگ کوئی فکس چیز نہیں ہے دنیا میں, اکثر کتابوں میں ہیڈنگ ہوتی ہے, اکثر پہ نہیں ہوتی. اس کا بیسک پوائنٹ یہ ہے فلو سے. جس رائٹنگ میں, اور آپ نے پہلے آرگنائزیشن دیکھنی, جس تھاٹ میں ایک فلو ہوتا ہے اس میں ہیڈنگ نہیں ہوتی. جہاں پہ فلو بریک ہوتا ہے لیکن آپ نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے وہاں پہ ہیڈنگ ہوتی ہے. مثال آپ کو دے, اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو بیان کریں تو اس میں ہیڈنگز آئیں گی. کیوں؟ میں لکھوں گا ایجوکیشن, کلچر, وہ اس کے پارٹس ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ کوئی مجھے کہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس بیان کریں تو اس میں ہیڈنگز نہیں آئے گی, اس کے اندر ایک فلو کی صورت میں چلے گا. تو جس مختلف قسم کی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کی مختلف قسم, جیسے رپورٹس ہیں ان میں ہیڈنگ آتی ہے کیونکہ اس کے پارٹس کے اندر ایک کنیکشن نہیں ہوتا. جہاں پہ پیراگراف میں آپ کو کنیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی ایک پیراگراف کا دوسرے پیراگراف سے کوئی کنیکشن نہیں, تو وہاں پہ ہیڈنگ آنی چاہیے. جہاں پہ ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ ایک تسلسل سے چل رہا ہے تو وہاں پہ پھر ہیڈنگ نہیں آتی. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک بھی دینا ہے. آپ رائٹنگ میں بہت زیادہ سمپلسٹی ہونی چاہیے, لیکن سمپلسٹی اور سمپلسٹک میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. پھر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں سمپلسٹی آف تھاٹ ورسز سمپلسٹی آف ایکسپریشن. سمپلسٹی آف تھاٹ کا کیا مطلب ہے اور سمپلسٹی آف ایکسپریشن کا مثال دے دیتا ہوں. ایسے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ لاہور کی جو ٹریفک ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی, تو آپ آگے سے جواب دیں کہ سر لاہور کی ٹریفک کو ٹھیک ہونے کا نتیجہ یہ کہ ساری موٹر سائیکلیں لاہور میں سے پکڑ کے دریائے راوی میں پھینک دی جائیں. یہ سمپلسٹی آف تھاٹ ہے. یعنی آپ کا ایک سمپل سلوشن ہے, سر سارے کرپٹ لوگوں کو پھانسی دے دیں, ٹھیک ہے, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اسکول بند کر دیں. لیکن سمپلسٹی آف ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ لاہور کی ٹریفک کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, تو آپ کہیں کہ لاہور کی ٹریفک ٹھیک ہونے کا پہلا سٹیپ ہے سٹیزن میں اویئرنیس پیدا کرنا. یہ سمپلسٹی آف ایکسپریشن ہے. یہ تھاٹ جو ہے وہ سمپل نہیں ہے لیکن ایکسپریشن سمپل ہے. تو زیادہ تر جو زور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمپلسٹی آف ایکسپریشن پہ, سمپلسٹی آف تھاٹ پہ نہیں, کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب آپ پڑھا لکھا بندہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کرنے میں وہ بچوں والی بات نہیں ہوتی, اس میں ایک وزن ہوتا ہے, لیکن اس کا طریقہ سادہ ہونا چاہیے. پھر کمپلیکشن, اس پہ مزید تھوڑی بات کریں گے, میں ذرا آگے جاننا چاہتا ہوں. سمپلسٹی کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ لینگویج اور سٹائل میں. میں نے آپ کے سامنے سٹائل لکھا, کیا یہ ورڈز میں ہوتی ہے, کیا یہ سینٹینسز میں ہوتی ہے, یا یہ پیراگراف میں ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے سمپل لکھنا ہے تو وہ کہاں پہ آئے گی سمپلسٹی؟
یہ irrelevant ہے, پیراگراف تو irrelevant ہے. پیراگراف از جسٹ اے یونٹ جس میں آپ کے تھاٹ ہیں. گرامر میں دی موسٹ فریکوینٹ کیریئرز آف سمپلسٹی آر سینٹینسز, موسٹ فریکوینٹ, لیکن ورڈز بھی امپورٹنٹ ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ. اچھا ایک یہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی ٹائپس آف رائٹنگ کیا ہے. پرسنل ہے, اس میں پرسنل ایسے ہے جیسے جسے کہتے ہیں عموماً پرسنل ایسے, لیکن ایکچولی یہ مس نومر ہے. مس نومر کا مطلب ہے جو چیز بظاہر ٹھیک لگتی ہو ٹھیک نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز کو لے کر لارجر انالیسس کے لیے لکھیں. جیسے آپ نے مشہور, آپ سائنس میں آپ لوگ کافی ہیں, بایولوجی سے ہیں, تو بایولوجی سے ریلیٹڈ جو جنرل سب سے مشہور کتاب ریسنٹلی آئی ہے وہ ہے ہومو سیپینس. آپ نے نام سنا اس کا, ہیراری. اب وہ ایک ایکچولی پرسنل ایسے ہے, وہ ریسرچ بک نہیں ہے, لیکن وہ ریسرچ کو اکٹھا کر کے ایک پرسنل ٹیک کے طور پہ آ گئی ہے. ماڈرن ایگزامپل میں بلاگز بھی ہیں اس میں. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کرٹیک کریں کسی پہ ایکیڈیمک کانسیپٹ پہ, وہ بھی ایک رائٹنگ ہوتی ہے. پیریوڈیکل ہیں, سوشل ہیں, یہ کامنٹری ہوتی ہے مختلف چیزوں پہ جو سوسائٹی سے کنسرن کرتی ہیں. پاکستان میں جو بھی میگزین لکھا جاتا ہے وہ پیریوڈیکل ہیں. اس کے علاوہ بزنس آفیشل ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہ فوکسڈ اور اسٹرکچرڈ پیس ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے انفارم, ایکسپلین, پرپوز اور پرسویڈ. یہ سب سے ضروری ہیں آپ کے لیے کیونکہ یہ آپ کو پروفیشنلی ہیلپ کریں گے. ان میں بنیادی طور پہ آپ ایک پرابلم بتاتے ہیں, سولوشن بتاتے ہیں اور پرسویڈ کرتے ہیں کہ آپ کا سولوشن لیں. تو یہ اس پہ ہم کافی کام کریں گے. پھر انالیٹیکل بھی ہوتے ہیں. انالیٹیکل کا مین جو ان سب کو ملا کے ہوتے ہیں, انالیٹیکل کا مین پرپز یہ ہوتا ہے موسٹ ڈیزائربل یٹ کمپیریٹیولی اسکیئرس. اسکیئرس کا مطلب ہے کم. جان اسے اردو میں, انگریزی میں پڑھنے میں ہے جینر, بولنے میں ہے ژانرا, فرینچ سے آئے. دیئر پرپز از ٹو انڈرسٹینڈ کمپلیکسٹی. کمپلیکسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی پیچیدہ چیز آپ نے پیش کرنی ہے کمپریہنسبل فارم میں. کمپریہنسبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ سمجھ آئے. تو کمپلیکسٹی ہیز ٹو ڈیل ود نوانس. نوانس کہتے ہیں باریکی کو. ریزن کا آپ کو پتا ہے, لاجک. اٹ از پرابلم سالونگ آف دی ہائیسٹ آرڈر. Therefore, analytical essays are considered advanced form of without being peer reviewed. Peer reviewed کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں, لیکن جو آپ لوگ ریسرچ پڑھتے ہیں نا, آپ لوگ تو سائنس پڑھ رہے ہیں ساری زیادہ تر, تو ریسرچ پیئر ریویوڈ ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ریسرچ کرتا ہے اور اس کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ اس کو جج کرتے ہیں. جو انالیٹیکل ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے ایڈوانس فارم ہوتی ہے اسکالرشپ. آپ نے ایک صفحہ لکھنا ہے کہ آپ کا فیورٹ ریٹن ورک کیا ہے, چاہے آپ کے فیلڈ سے ہو. ہاؤ, واٹ ڈو یو لائک اسپیشلی اباؤٹ اٹ, ہاؤ ہیز اٹ افیکٹڈ یو, ہاؤ کین یو کنونس ادرس ٹو ریڈ اٹ. آپ نے کچھ پڑھا ہے, آپ نے مجھے کنونس کرنا ہے کہ میں بھی پڑھوں اسے, اور آپ نے ایک صفحہ لکھنا ہے اس کے بارے میں. کچھ تو پڑھا ہوگا نا, کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ کسی نے نو بھی کہا ہے بیچ میں. کون سا ایسا بندہ ہے وہ جو کہ بغیر پڑھے, کتاب پڑھے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ تو آپ لوگ شروع کر دیں ایک صفحہ, سوچیں. ہو سکتا ہے آپ نے آج تک, ایکچولی اس میں کوئی حیرانی اور پشیمانی کی بات نہیں ہے, آپ نے آج تک کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ میرا فیوریٹ ریٹن ورک کیا ہے. ہم اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں. میں نے کئی بڑے بڑے پروفیسروں کو دیکھا ہے. میں جب بھی کسی کیونکہ میرا یہ خیال ہے, میں اتفاق سے کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں, تو زندگی بڑی کم ہے اور کتابیں بہت زیادہ ہیں. تو میں جب بھی کسی پڑھ لکھے آدمی سے ملتا ہوں, میں اسے بتاؤں کہ آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک بندہ اگر یہ کہہ دے کہ میری زندگی کو کسی بک نے افیکٹ کیا ہے تو وہ بڑی بک ہوگی, کیونکہ بہت کم بکس ایسی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں آپ کون سی ایسی بک ہے جسے آپ کو افیکٹ کیا. تو میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے پروفیسر ہیں, وہ ایک بک بتا نہیں سکتے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا, آپ کا تعلق تعلیم سے ہے اور آپ یہ نہیں بتا سکتے. تو وہ اس میں حیرانی نہیں ہے, یہ کامن چیز ہے. آپ لوگ جاری رکھیں لکھنا, اور ان کی گفتگو میں ٹائم ذرا شارٹ ہے تو میں نے کہا میں پہلے سنوں.
Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Kashif. My favorite written book is Apni Talash by Qasim Ali Shah. I especially like it because it tells us about our abilities, hidden potential. It has a lot of effects on me. It helped me to find out my internal abilities, and also helpful in grooming and polishing, as well as polishing in my skills. I recommend it to read it, especially if you want to know about yourself and your hidden potential. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Qudratullah from JC University. The favorite book that I have read is the Francis Bacon essays. So, what do you like especially about it? The special thing about that book is I like the easier and the soft, the good style of the essay writing. That is that I want to recommend for every student to read. And what you get from that book, I think you would never get from other books, like from the essays of the Francis Bacon. And how has it affected you? How has it affected you? It has affected my style of essay writing. In the earlier stages, I was not able to write the good way. Even my teachers also said after that your style is improving nowadays. What's the reason? I told the teacher that I am now reading the book from Francis Bacon. And the last one, how can you convince others to read? I earlier said that I recommend for every student to read and take some good ideas from that book to make your improvement for essay writing. Thank you. थैंक यू, शाबाश। जब भी आप किसी रिटन वर्क को जज कर रहे हैं तो आप क्या बताते हैं? जैसे हमने 5 लोगों से सुना तो उन्होंने मुख्तलिफ बातें बताई। किसी ने कहा कि आई जस्ट लाइक इट, किसी ने कहा आई जस्ट लाइक इट, ठीक बात। किसी ने कहा ये मुझे बड़ा अफेक्ट हुआ, मेरी लाइफ चेंज हुई। किसी ने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी राइटर की और किताब की, किसी ने स्टोरी बताई, कंटेंट बताए, फिर एक स्टूडेंट ने स्टाइल का भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन बताई, सीक्वेंस बताई। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज विच यू कैन एक्सप्लेन अ वर्क। आप देखिए कि मकसद आपने अपना नहीं भूलना, तो नेक्स्ट लगाइएगा प्लीज़। मकसद आपने अपना नहीं भूलना। मकसद ये है कि आप हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे नौजवान, ख़वातीन व हज़रात, तो आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी रिटन वर्क को अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करके किसी भी फॉर्म में उसको कम्युनिकेट करें, चाहे ऑरल हो चाहे रिटन हो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपकी जो कैपेसिटी है और आपकी जो क्या नाम है एबिलिटी है और आपका जो क्रेडेंशियल हैं वो बड़े क्वेश्चनेबल रहेंगे। तो आप जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, अब मेरा आपको ये मशवरा है कि आप उसके बारे में लिखें, क्योंकि लिखने में हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि लिखना जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क है, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। आप देखें बोलना कितना आसान है, निस्बतन लिखना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कोई नई चीज़ याद रहनी है तो आपने उसको लिखना है, और अगर आपने उस नॉलेज को बाकायदा इंटरनलाइज करना है तो आपने उसको लिखना है। लिखने के लिए इस कोर्स में एक टेक्निक है जिसे कहते हैं जर्नलिंग और जर्नल, वो मैं अगले 10 मिनट में आपको बताऊँगा। और वो जर्नलिंग और जर्नल क्या है? मैंने ये सवाल किया कि हमारे सबसे बड़ी स्टडीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मैंने उसका पहले ही बता दिया कि ये जो रोट लर्निंग है, ये जो रट्टा मारना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी नज़र। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सिलेबस प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि मेरा ख्याल हमारा सिलेबस, मैं दुनिया में 3 मुल्कों में पढ़ा हूँ, मेरा ख्याल है ये डिसेंट इनफ है। ये जैसे इन्होंने बताया मैथ की वो किताब प्रिंसटन की, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, लिटरेचर में भी वही किताबें यूज़ हो रही हैं एडवांस लेवल पे। अच्छा, टीचर्स का कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो हमारे टीचर जो है ना उसको स्टूडेंट से बेहतर होना चाहिए, वो हैं टीचर जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन असल जो चैलेंज ये है कि जो नॉलेज की इंटरनलाइजेशन है वो कोर। अच्छा, पहली बात तो ये कि रोट लर्निंग जो है ना लर्निंग नहीं। दूसरी बात ये है कि ये दूसरा पॉइंट है, ये एक्चुअली बहुत मुश्किल है।
इतना मुश्किल है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जब आप ऊपर जाएंगे और मुश्किल होती चली जाएगी। अब वो ये जो मैथ की किताब है ये कैसे याद करेंगे, ये ज़ूलॉजी की किताबें कैसे याद, कितनी किताबें ज़ूलॉजी में, ज़ूलॉजी ग्रुप कौन सा है? नहीं, लेकिन उसमें मतलब इट्स डेंस बुक मस्ट बी कि नहीं, अब उसको उसके टर्म कैसे ये सारी चीज़ें याद करेंगे। फिर इट इज़ इम्पॉसिबल इन एक्वायरिंग प्रोफेशनल स्किल्स, उससे आपको क्या प्रोफेशनली क्या फ़ायदा होगा, आप कैसे वो स्किल हो। और फिर वो मैं इसमें एम्बैरसमेंट इन सोशल लाइफ, अच्छा भला मैं इंटरव्यू लेता रहा हूँ काफ़ी देर पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो अब वो उसके ना मुख्तलिफ, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू में आ रहा है एक स्टूडेंट, उसने मजमून पढ़ा है, मैं किया फॉर एग्जाम्पल किसी मजमून, उसे कहते हैं आप अपने मजमून के बारे में खुद बताएं, उसने आगे से आंखें बंद कर ली, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या होने वाला है, आंखें बंद करके उन्होंने शुरू हो गया, और ब्रेक तो लगाएं, ब्रेक लगाएं, ये बताएं कि आपने ये मजमून पढ़ा, कोई मजमून पढ़ा फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी पढ़ा, तो आप बताएं कि सोशियोलॉजी में से सोशल साइकोलॉजी का क्या लिंक है। कह रहे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा पढ़ा तो नहीं, सोचे हैं, हो सकता है कोई लिंक हो, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, ग्रुप्स, बिहेवियर टाइप। तो ये एम्बैरसमेंट है, फिर ये ना प्रैक्टिकल है ना एप्लीकेबल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूं और आपका ये मसला हल करने की कोशिश करूं तो आप कुछ थोड़े बहुत शुक्रगुजार होंगे कि नहीं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना, मैंने तो कर लिया ज़िंदगी में जितना काम करना है। सो बेसिकली होता ये है कि कोई भी हम जब बुक पढ़ते हैं तो वो बुक किसी और का काम है, वो हमारा काम नहीं है, हम उसे ओन नहीं करते। हालांकि हमारे पास बातें बहुत हैं, तो आखिर क्यों हम वो मटेरियल को ओन नहीं कर रहे और अपने बातें हमारे पास हैं? वो इसलिए कि हम उसके साथ इंगेज नहीं कर रहे। फिर नॉलेज वो चीज़ है जो आपके पास हर वक्त हो। अब मैंने 2 मजमून पढ़े हैं बाकायदा, 3 कह लीजिए, एक मैंने लॉ पढ़ा है, एक मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है और एक मैंने लैंग्वेज पढ़ी है बाकायदा, यानी मेरे पास डिग्री है। अगर आप मुझे अभी अगले सेशन में ये कहें कि आपने लॉ पे सेशन कराना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज मेरे पास है। आप उससे अगले में मुझे कहें कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक सेशन कराएं जिसमें आप ये बताएं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल क्या हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसमें नॉलेजेबल हूँ तो वो नॉलेज जब होगा, आपने जब फील्ड में जाना है, आपने जोलॉजिस्ट बनना है, आपने मैथ कम्युनिकेशन में जाना है, तो आपको किसी ने टाइम नहीं देना कि आधे घंटे बाद या घंटे बाद आए याद करके मुझे बता। आपको रेडीमेड चाहिए। फिर आपने वैल्यू ऐड करनी है और आपने नए एवेन्यूज एक्सेस करने हैं, और उसका जो आंसर है वो है जर्नल। जर्नल का क्या मतलब होता है? एक तो जनरल है, फौजी जनरल, जिसे उर्दू में जर्नैल कहते हैं। किसी ने जर्नल का क्या मतलब है मुझे बताइए। आपके पास एक डायरी या एक नोटबुक होती है जिसमें आप नोट डाउन करते जाते हो जो बातें हाँ जी, एक चीज़ क्या, एक है वो चीज़ क्या होती है, एक है उसमें उसके अंदर क्या होता है। सो चीज़ तो डायरी भी, नोटबुक्स, हर चीज़ है, लेकिन असल चीज़ है जर्नलिंग क्या चीज़ है, वो प्रोसेस क्या है। मैं इसको ये कहता हूँ कि ये आपकी अपने आप से गुफ्तगू है, ठीक है, आपकी अपने आप से गुफ्तगू है, लेकिन ये आपकी ज़ाती गुफ्तगू नहीं है। ज़ाती गुफ्तगू होती है डायरी, जिसमें आप लिखते हैं कि मैंने आज ये किया, अपने आप से गुफ्तगू। ये गुफ्तगू है प्रोफेशनल, मैच्योर और सीरियस। मैच्योर को उर्दू में क्या कहेंगे? सीरियस को संजीदा कहेंगे। बालिग, जो आप बालिग हैं। अब आप लोग वो हैं जो मुल्क के 1% आबादी में हैं, जिनके पास लोगों ने मसाइल के हल के लिए आना है। इससे आपको जवाब मिलेगा, और बोनस ये है कि आप अपने टारगेट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपका टारगेट क्या है वैसे? आपका क्या टारगेट है एज ए ग्रेजुएट्स? आपका क्या टारगेट है? आपका टारगेट ये है कि आप अपनी तालीम को इस्तेमाल करें और कोई ऐसा करियर बनाएं जिसके 2 एस्पेक्ट हो। एक एस्पेक्ट हो क्या हो और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो। क्या आपके ख्याल में वो क्या होंगे जो मेरे जहन में? और पहला क्या है?
अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। पहला ये है कि वो आपके लिए मुनाफा बख्श हो कानूनी अखलाकी तौर पर, और दूसरा ये है कि दूसरों को भी उसका, तो हर पढ़े लिखे इंसान के यही दो टारगेट हो, तो उसको भी फ़ायदा हो इन अ लीगल अच्छे तरीके से, जायज़ तरीके से, और दूसरा लोगों को फ़ायदा हो। तो आपके टारगेट के लिए ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आपका इमीडिएट टारगेट क्या है? आप में से सारों ने, जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने इम्तिहान पास करना। इम्तिहान पास करने की भी ये प्रैक्टिस है। बेसिकली अ डेली जर्नल इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कीपिंग ट्रैक ऑफ योर राइटिंग प्रोग्रेस। इट डेवलप्स यू, इट हेल्प्स यू डेवलप writing habit. Most people end up becoming habitual journal writer in 60 days. Habits पे बड़ी रिसर्च है कि हैबिट्स कितनी देर में पैदा होती हैं, तो अमूमन कहते हैं 45 से 90 दिन आप एक काम करते चले जाएं डेली, तो आपकी हैबिट डेवलप हो सकती है। आपके 6 महीने हैं, तो अगर आप 2 महीने में ये कर लें रोज़, फिर ये आपकी प्रैक्टिस है बिग मैच। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है, ये मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि हमारे पढ़ने लिखने वाले लोग जो हैं, उनका जो टेस्ट है वो लिखाई का है, लेकिन वो लिखाई की प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ते ज़रूर हैं। यानी ये ऐसे ही है ना कि वर्ल्ड कप में अभी हो और उसमें जो पाकिस्तान के कैप्टन है, क्या नाम है उनका, बाबर आजम साहब, जो है ना, वो क्रिकेट ना खेले, क्रिकेट पे किताब पढ़ते रहे या क्रिकेट देखते रहे। आपका जो टेस्ट है वो लिखने का टेस्ट है, लेकिन आप लिखते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। जब आप जाते हैं तो फिर आपके सारे अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते। हो सकता है वो आपका एग्ज़ाम हो सकता है आपने रिसर्च पेपर लिखना हो, ऑफिशियल रिपोर्ट लिखनी हो, सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा कि आपकी एक्टिविटी एफर्टलेस और स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? ये खुद, और इसे कहते हैं राइटिंग मसल्स। अभी आपने लिखा ना 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें, आप जो राइटर, अगर आप राइटिंग स्किल होंगे, आप 2-4 सफ़े ऐसे करके लिख जाया करेंगे। तो ये राइटिंग मसल्स बड़े ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर आपकी रिफ्लेक्शंस होंगी, जो आपकी अपने आप से गुफ्तगू है, जिसमें से कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ निकलेंगे। और फिर अगर आप क्रिएटिविटी चाहते हैं तो ये मस्ट है, और इससे राइटिंग इम्प्रूव होने के साथ साथ ओरिजिनलिटी भी आती है। हमारे यहाँ ओरिजिनलिटी बड़ी मिस है, मतलब आप कोई चीज़ बताते हैं उसमें कोई जान नहीं। डेली जर्नल क्या है? ये लर्निंग और राइटिंग का टूल है, और इसके 2 पार्ट हैं, एक है लर्निंग, एक है राइटिंग। अगर आपने अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स को नहीं रिकॉर्ड किया तो वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। ये जो मेमोरी है ना, ये बड़ा डिसेप्टिव टूल है, और आप इनसे कुछ नहीं कर रहे। इसकी जो मैं मिसाल देता हूँ वो है लैंड की। ये मैंने नीचे लिखा है कि आप ज़मीन को तैयार करते हैं। आप में से जो गांव से हैं वो जानते हैं, मैं तो गांव से हूँ। तो आप ज़मीन को तैयार कैसे करते हैं? आप पहले उसमें हल चलाते हैं, तो उसमें पानी देते हैं, उसके बाद ताकि जब आप बीज बोएं और फिर बारिश हो तो वो उसमें से फल फूल निकले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बीज फेंक दें, ज़मीन तैयार ना करें और ऊपर से बारिश और कुछ निकल आए। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बारिश एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आपको भी वो विंडो अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी मिलेगी, लेकिन आपकी ज़मीन भी तो तैयार होनी चाहिए, और ये जो जर्नलिंग है ये वो तैयारी है। दूसरा, इससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होती है, आप एक नेचुरली फ्लुएंट राइटर बन जाएंगे। ये नीचे वाला ज़रा लाइन पढ़िए, आइडेंटिफाई योर स्टाइल, आइडेंटिफाई द गैप्स एंड फिल द गैप्स। आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वोकैबुलरी में कमी है, आपको पता चलेगा आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, आपको पता चलेगा लंबे जुमले लिख रहे हैं, आपको पता चलेगा आपके पास आइडिया ही नहीं आ रहा। 1 2 3 ये 3 स्टेप है। उसके अलावा अच्छा, आपने रोज़ लिखना है। रोज़ लिखना है तो ये नहीं होगा कि 3 दिनों में आप चैम्पियन बन जाएंगे, मे भी दूसरे हफ्ते। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप डेली, आपने आज तक किसी जो पढ़े लिखे हैं, आप में से सबसे ज़्यादा कितने सफ़े आपने लिखे हैं आज तक इम्तिहान के अलावा? अगर आप डेली 3 सफ़े लिखें, मैं डेली 3 सफ़े लिखता हूँ, उसमें मुझे टोटल लगते 15 मिनट।
تو سال کے کتنے صفحے بنتے ہیں؟ 1000 365 دن انٹو 3 1000 صفحہ میں سال میں لکھ لیتا ہوں، 1000 صفحے، اور سال گزرتے جا رہے ہیں۔ اصل چیز میں جو اکثر ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں میں نے آج تک کوئی ایسا دن نہیں ہے میں نے 2 گھنٹے سے زیادہ پڑھا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے میں نے 2 گھنٹے سے زیادہ پڑھا ہو، لیکن میں نے 2 گھنٹے ہر روز پڑھا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ہر چیز میں 2 گھنٹے سے رکھوں، نہیں کہتے پھیری والے 1-2 کا سوال ہے بابا۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ 10 گھنٹے پڑھ لیں، اٹ از اباؤٹ کہ آپ ڈیلی کوئی کام کریں۔ تو اگر آپ 10 منٹ 15 منٹ دے دیں، 3 پیجز آپ کے بن جائیں گے۔ مجھے 15 منٹ لگتے ہیں، شاید آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے، آپ میں سے 15 والے بھی ہوں گے۔ اور پھر آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے، پروبنگ ہونا چاہیے، اور یہ تو میں نے پہلے بھی لکھا تھا۔ ہاں جی، آپ کیا کریں گے؟ آپ فرسٹ سٹیج میں جسٹ ریکارڈ کریں گے اپنے، تو جو خیال میں آتا ہے لکھ دیں، پھر اس کی کچھ ٹریٹمنٹ ہوگی جب وہ ریڈنگ کانٹینٹ بنے گا، پھر سٹرکچر اور سٹائل آئے گا۔ جرنل ول بی جسٹ اے کلیکشن آف تھاٹس، اور فرسٹ فیو ویکس ود دی ٹائم یہ کوہیرنٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ Soon you will be writing pieces which you will deserve with the share with the wider، پھر آہستہ آہستہ آپ کی رائٹنگ میں جان آ جائے گی۔ تو اس کے رول کیا ہیں؟ ان لاک یور پوٹینشیل ہے، آپ کو ایگزام کے لیے پریپیئر کرنا ہے۔ اٹ از اے لارجر پاؤنڈ فرام وچ یو ول بی ایبل ٹو بکٹس ول ریکوائرڈ۔ تو آپ نے ایگزام کیا ہوتا ہے؟ ایگزام یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کو سوال آ جاتا ہے، آپ 2 طریقے ہیں، یہاں تو یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی سوال یاد کر کے جاؤں جو آ جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تالاب بنا لیں اور جو آئے اس میں سے بیچ میں نکال کے دے دیں، یہ وہ بنے گا۔ اٹ از یور ریفرنس بک آف آئیڈیاز۔ پھر اگر آپ میموری چاہتے ہیں تو وہ بھی امپروو ہوگی، لیکن آپ ہر چیز یاد نہیں رکھ سکتے، کریمنگ از کاؤنٹر پروڈکٹیو، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو جسٹ کے آئیڈیاز آتے جائیں گے۔ ڈائری اور جرنل کا فرق کیا ہے؟ جرنل از ناٹ اے پرسنل ڈائری، اس میں پرسنل تھاٹس ہوتے ہیں۔ ڈفرینس بٹوین جرنل اینڈ ڈائری از آڈینس۔ For general audience can be other people, purpose is thinking. Diary is about emotions. اس میں ایموشنز کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے نالج کا کام ہے۔ اس میں نالج والی چیزیں لکھیں، اس میں یہ نہ لکھیں کہ مجھے ہمسایوں پہ بڑا غصہ ہے، وہ ڈائری میں لکھ لیں۔ اس لیے ڈائری رات کو لکھنی چاہیے، جرنل صبح لکھنا چاہیے۔ یہ ڈائری از فار کیتھارسس، جرنل از فار لرننگ۔ جرنل از ریکارڈ آف یور لرننگ۔ اردو کیا ہے جرنل کی؟ بتائیے۔ جرنل کی جو ایکچوئل اردو ہے وہ ہے کھاتا۔ کھاتا سمجھتے ہیں آپ؟ لیجر۔ تو آپ کا یہ کھاتا ہے، اپنا کھاتا کھول دیں۔ اچھا نوٹ پچھلی دفعہ مجھے کسی نے کہا میں لکھ کے لایا، نوٹس از ادر پیپلز ورک، تو کہتے ہیں یہ نوٹس ہیں، نہیں، نوٹس از ادر پیپلز ورک۔ ڈائری پرسنل اور جرنل جو ہے وہ تھاٹس اینڈ آئیڈیاز۔ اچھا جی، کیا ہوگا؟ اسپونٹینیس ہوگا، یہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ فرض کیجیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے نا کوئی بک چیپٹر پڑھا انفلیشن پہ، نیکسٹ ڈے آپ کو خیال آیا کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے، آپ نے خود لکھنا ہے کہ اس بندے نے یہ کہا، پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، لیکن آپ یہ لکھ رہے ہیں وداؤٹ فیئر آف بینگ ججڈ۔ آپ کو پرواہ نہیں کوئی کیا سوچتا ہے۔ مے بی آپ ٹیچر کو دکھائیں جیسے یہاں پہ آپ دکھائیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کو کرتے ہیں۔ بیسٹ ٹائم صبح کے ٹائم ہے جب آپ نے سوشل میڈیا وغیرہ نہ دیکھیں۔ بگیسٹ مسٹیک وی میک از ٹو ریڈ اینڈ دین ریمبر، یعنی ایک چیز فوراً پڑھی اس کو فوراً لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اگلے دن لکھنا چاہیے۔ اگر اگلے دن وہ یاد رہ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے را چیزیں ہوں گی لیکن آہستہ آہستہ ریفائن ہوں گی۔ نارمل لینتھ 3 to 5 پیجز ہے۔ ٹاپکس سوال کرتے ٹاپک سر کیا لکھیں؟ کوئی ٹاپک نہیں، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے لکھیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو، پش کریں اپنے آپ۔ ریفلیکشن ہے کہ اس کی ریفلیکشن ہے، ریفلیکشن یہ ہے کہ جو ہوا ہے نا اس کو اپنے لفظوں میں لکھیں، بس جو پڑھا ہے اور نالج ریلیٹڈ ہو۔
اچھا یہ تو میں نے لکھ دیا, اس پہ بھی انگریزی بہت اچھا جی. ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ دیر از نو وے, نو رانگ وے. آپ نے اگر جرنل لکھ دیا ڈیلی 3 صفحے, جرنل از ڈیلی 3 صفحے, تو کوئی غلط نہیں. اچھا جی, اگر آپ ڈیلی لکھ رہے ہیں تو آپ خود ہی پروڈیوسر ہیں, اور آپ کا آہستہ آہستہ, ہاں جی ابھی میں نے آپ سے لکھوانی تھی لیکن اب آپ کو یہ اسائنمنٹ میں دے دیں گے.